الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمدی مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ربیع الپرنور کا مبارک مہینہ اور اس کا یہ آخری جمعہ ہے ربیع الشریف کا۔ الحمدللہ جب سے یہ مبارک مہینہ شروع ہوا، 2022 میں یہ ربیع الشریف کا یہ مبارک مہینہ جیسا شروع ہوا، ہم نے جو ہے ہر جمعہ ترتیب کے ساتھ ایک ایک ٹاپک پر بیان کیا۔ اسے ربیع الشریف کے پہلا جمعہ ہمارا عنوان تھا میلاد پاک کی دلیل۔ پھر دوسرا جمعہ ہم نے بیان کیا تھا الحمدللہ اللہ کا نور آیا۔ تیسرا جمعہ ہم نے جو گزشتہ بیان کیا تھا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ربیع الپرنور کا یہ مہینے کا آخری جمعہ ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق کچھ اہم باتیں سماعت فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں اور اپنے عنوان کو آپ کے سامنے رکھوں، طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے درود پڑھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سماعت کرتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ درود اس کے لیے پل صراط سے جب وہ گزرے گا تو اس کے لیے ایک نور کی شکل میں اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔
اور درود پاک کی برکت سے وہ پل کو آسانی سے وہ گزار دے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیمانے بھر بھر کے تمہیں اجر عطا فرمائے جس کا کوئی شمار نہیں، کوئی گنتی نہیں، اتنا اجر تم اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن لینا چاہتے ہو، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تم دنیا میں کثرت سے درود پڑھا کرو۔ درود پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بے شمار اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سن کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا معنی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان یعنی سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں ایک بات غور طلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت للعالمین، سارے عالمین کے لیے کہا۔ عالم کہتا تو ایک جہاں ہوتا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ایک آدمی یا واحد ایک سارے لوگ، پورے آدمی، اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ سارے لوگ، یہ سارے کا لفظ جو ہے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رحمت للعالمین، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ رحمت للعالم، عالم کے لیے رحمت بنا کر نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے عالم کو پیدا فرمایا۔ عالم کا معنی ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، عالمین کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے عالم کتنے بنائے دنیا میں، تو علماء فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 عالم پیدا فرمائے۔ 18,000 عالم کو اللہ پاک نے دنیا میں پیدا فرمایا، 18,000 قسم کی مخلوقات، جن میں ایک عالم فرشتوں کا ہے، ایک عالم جناتوں کا ہے، ایک عالم انسانوں کا ہے، اور ایک عالم جو ہے پہاڑوں کا ہے، جھاڑوں کا ہے، تاروں کا ہے، چاند کا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ گنا جائے تو 18,000 عالمین کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور پیدا بھی فرمایا، اور حضور کو فرماتے سارے عالمین کے لیے میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سب کے لیے حضور رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ایک بات، اگر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے اس کو بھی آپ اگر آپ غور سے پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں اس آیت مبارک میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سب تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے عالمین کا پالن ہار ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا کہ میں سارے عالم کا رب ہوں۔ یقیناً وہ سارے عالم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، سارے عالمین کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اپنے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی
جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت بھی ہے۔ تو سارے عالمین کو اللہ کی ربوبیت دینی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ بات اور کلیئر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ اب جس کو رحمت کی ضرورت ہوگی وہ رحمت للعالمین سے اپنا رشتہ جوڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب کس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں؟ ہر مخلوق کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو جب ہر مخلوق کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے تو ہر ایک مخلوق پر مصطفیٰ جانب رحمت کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سوا حضور کا کسی پر احسان نہیں، اور حضور کا ساری کائنات پر احسان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت مبارکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے اے لوگوں، ہم نے اپنے حبیب کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ساری کائنات میں جب دنیا میں بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک مخلوق کو دنیا میں بنایا ہے، انسان بنایا ہے، مخلوق بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسول، ہم نے انسانوں کے اندر اپنے حبیب کو بھیج کر ان پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو دنیا میں بھیج کر سارے مومنین سے کہتا اذ بعث فیہم رسول، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، احسان نہیں جتایا، آسمان بنایا، احسان نہیں جتایا، چاند تارے بنائے، احسان نہیں جتایا، مشرق و مغرب بنایا، احسان نہیں جتایا، آسمان بنائے، احسان نہیں جتایا، چاند تارے بنائے، احسان اللہ تعالیٰ نے نہیں جتایا، سورج بنایا، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، جنت دوزخ بنایا، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ اب دنیا میں دیکھ سے ایک مخلوق ہے، ایک سے ایک پرندہ ہے، ایک سے ایک جانور ہے، ایک سے ایک پھول ہے، عجیب عجیب قسم کی، جسے دیکھ کر عقلیں حیران ہوں گی۔ سمندر کو دیکھ لے، پھولوں کو دیکھ لے، جانور کو دیکھ لے، ایک سے ایک قسم کے اللہ پاک نے اس دنیا میں مخلوق کو بنایا۔ اور اگر آپ خود کو دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان کو صحیح سلامت جو ہے رکھا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو فرماتا ہے قرآن میں اذ بعث فیہم رسول، ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے اپنے حبیب کو بھیج کر۔ احسان کب جتایا جاتا ہے؟ جب اس چیز کا آپ کو فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ کو ایک غریب آدمی کو ڈپلیکیٹ نوٹ دے دے، ڈپلیکیٹ، اور نوٹ دے کے کہے یہ 500 کے نوٹ لے لو، اور وہ 500 کی نوٹ تو لے کے بڑا خوش ہوا اور وہ دعائیں دیا سیٹھ کو، پھر وہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ سیٹھ پھر آیا اور آ کر کہنے لگا دیکھو میں نے تمہیں کچھ دن پہلے 500 کا نوٹ دیا تھا۔ تو وہ فقیر کہنے لگتا ہے کہ جناب آپ احسان مت جتائیے، آپ نے تو پیسہ دیا اور دے کر جو ہے چلے گئے، جب اس پیسے کو کسی دکاندار کے پاس لے گئے تو معلوم ہوا وہ نوٹ تو ڈپلیکیٹ تھی، اور تم نے ہم سے دھوکہ دیا ہے ڈپلیکیٹ نوٹ دے کر، اب احسان بھی جتا رہے ہو، تمہارے نوٹ سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اگر وہی ایک تو اوریجنل نوٹ دیتے تب اس پیسوں سے کپڑے بھی خریدتے، کھانا بھی خریدتے، کچھ اپنے لیے اور بھی چیزیں خرید لیتے، اور اس کے بعد تم آ کر ہم سے کہتے نا کہ میں نے تمہیں 500 روپے دیا تھا، اس کے تو ہم کہتے ہاں اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے کہ اس پیسے سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ یعنی احسان کب جتایا جاتا ہے؟ مثال کے ذہن میں ہے جس کو احسان اس وقت آپ جتا سکتے ہیں جس چیز کو آپ نے دیا تو اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا، اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا، تبھی آپ اس کو احسان جتا سکتے ہیں۔ اب یہاں
ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بھیج کر فرماتا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے مومنوں پر. تو احسان اللہ تعالیٰ جتا رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کے ذریعے سے ہمیں بہت فائدہ ملا ہے، تبھی تو اللہ احسان جتا رہا ہے. اور احسان جتا رہا ہے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ دافع البلا نہیں ہے، یعنی وہ مشکل نہیں ہٹا سکتے، پریشانی نہیں ہٹا سکتے، وہ بلاؤں کو دور نہیں کر سکتے، تو ہم کہتے ہیں پھر دافع البلا کہنا ہی غلط ہوگا، اللہ کا احسان جتانا ہی معاذ اللہ غلط ہوگا. اور ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو بھیج کر فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، تو لہٰذا معلوم کیا ہوا، میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جسے بیچ کر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے کئی مشکلوں کو دور فرمایا. اس لیے تو اللہ پاک احسان جتا رہا ہے. خیر قرآن پاک میں کئی ایک آیت آپ کو ملے گی، جو آیت میں نے پڑھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ آیت مبارکہ کو اگر آپ غور کریں تو ایک اور بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، وہ یہ کہ دیکھیں پہلے جو چیز بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پر پانی کی ہمیں ضرورت ہے، انسان کو پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعد میں بنایا، پہلے پانی کو بنایا. اب یہاں سے بات ذہن میں بٹھاتے جائے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کو بعد میں بنایا، پہلے پانی کو بنایا. ہمیں زمین کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. ہمیں آسمان کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. ہمیں ہوا کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہوا کو بنایا، بعد میں انسان کو بنایا. اسی طرح ہمیں پہلے رحمت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارے حبیب کو بنایا، بعد میں ہمیں بنایا. یہ آیت بتا رہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ آیت سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا. یہ آیت بھی جو ہے دلیل ہے اس بات کا، ثبوت ہے اس بات کا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ وما سارے عالمین کے لیے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ آیت سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے جو میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس حدیث پاک کو کن کن بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پہلے وہ سن لیجیے آپ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس حدیث کو لکھا. علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں اس حدیث کو لکھا. علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی ترکی کے ایک علاقہ ہے سیوط، وہاں آپ پیدا ہیں، وہیں آپ کا مزار شریف ہے، اور یہ آج سے 600 سال پرانے بزرگ ہیں امام جلال الدین سیوطی. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم، محدث، محقق تھے اور اتنے بڑے مفسر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب بندے تھے امام جلال الدین سیوطی. آپ نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور کو دیکھا، جاگتے ہوئے 75 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے. تو ان کے کتابیں آج بھی پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، جیسے کہ تفسیر جلالین، تفسیر در منصور، یہ آپ کی کتابیں ہیں. پوری دنیا کے مدرسوں میں تفسیر کو، قرآن کو سمجھنا ہے تو تفسیر پڑھنا پڑتا ہے. ایک عالم کو، ایک مولانا کو جب قرآن سمجھنا ہوتا ہے قرآن، تو اس کو تفسیر پڑھائی جاتی ہے. تو پوری دنیا میں، اور سب سے آپ کو جان کر معلوم ہوگا کہ جامعہ ازہری جو مدرسہ ہے مصر کا، جو دنیا بھر کا سب سے بڑا مدرسہ جس کو جامعہ ازہری کہتے ہیں، جو مصر میں موجود ہے، وہاں کی جو بڑے بڑے مدرس ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے، پڑھانے والے، وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو جو ہے آپ یہی تفسیر جلالین، تفسیر در منصور پڑھایا کرتے ہیں. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کی ایک تفسیر جو ہے آج بھی لکھی ہوئی ہے.
یعنی میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے عالم ہے کہ پردہ فرما کر دنیا سے جا کر 600 سال ہو گیا ہے، لیکن آج تک بھی لوگ ان کی کتابوں سے دین سمجھ رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے دین کو سمجھ رہے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حدیث ابھی میں بیان نہیں کیا، پہلے میں حوالے دے رہا ہوں کن کن محدث نے اپنی کتاب میں حدیث کو لکھا ہے، میں آپ کو حوالے پہلے پیش کر رہا ہوں۔ وہ حدیث ابھی میں آپ کو سناؤں گا کہ خصائص الکبریٰ میں جلد اول صفحہ نمبر 99 میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث کو لکھا، تفسیر در منصور میں بھی اس حدیث پاک کو لکھا۔ لہٰذا وہ حدیث پاک کیا ہے، اب سنیے آپ۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ، آپ سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا، اور یہ آیت کا میں نے حوالہ دے دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت کے پہلے ہمیں ضرورت ہوتی ہے انسان کو، تو اللہ پاک نے پہلے رحمت کو پیدا فرمایا، یعنی ہمارے آقا کو پیدا فرمایا، بعد میں ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ تو قرآن کی آیت کا۔ اب حدیث بھی آپ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث یہ کتابوں کے میں نے نام، کیونکہ بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو سارے نام بھی میں نے بتا دیے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا، کس چیز کو بنایا؟ اب مجھے ایک بات غور کرے آپ تمام کہ ہم بھی پیدا ہوئے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہمیں بھی کیا اور ہم سے پہلے کیا بنایا گیا؟ یہ عام انسانوں کی بات ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم سے پہلے کیا چیز بنائی گئی ہے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ یہ صحابی کا سوال کرنا ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ صحابی جانتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتانے سے سب جانتا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتانے سے قیامت تک کیا ہوگا سب جانتا ہے، اور قیامت کے بعد بھی کیا ہوگا یہ سب جانتا ہے۔ یہ بد عقیدہ وہابی یہ کہتے کہ معاذ اللہ کہ نبی کو دیوار کے بھی پیچھے کا علم نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو، یہ باتوں میں آ کر اپنا ایمان اور عقیدہ آپ بالکل خراب مت کرو۔ خود صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی اللہ کے بتانے سے سب کچھ جانتے ہیں، اور حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے جابر مجھے کیا معلوم، جیسا تم پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں معلوم ہے، ایسا نہیں کرنا۔ حضور ناراض ہوئے، یہ تم مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو؟ میں یہ تھوڑی بتانے آیا ہوں، تم مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھو، روزے کے بارے میں پوچھو، حرام حلال کے بارے میں پوچھو، تم یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ نہیں، حضور نے ایسا بھی نہیں کہا۔ جیسا اس صحابی نے سوال کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اس دنیا بنانے سے پہلے، یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، تاکہ ہم بالکل اطمینان سے بیٹھ کر میری گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں۔ آپ حدیث سن رہے، دل میں اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ مجھے پورا یقین ہے آج کا جو ٹاپک ہے حضور کے وسیلے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ دل میں نیت کر لے کہ ذکر پاک کے صدقے میں اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو آسان کر دے۔ بس بالکل سستی کہانی نہ لائے، اٹینشن ہو کر، ادب کر کر، میرا نہیں، اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ادب کرتے ہوئے، ادب کے ساتھ میری ایک ایک بات کو اپنے ذہنوں میں اٹھائے۔ میں بہت رک رک کر بات کر رہا ہوں تاکہ میری باتیں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آ جائیں۔ غور کرے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ حضور فرماتے ہیں، اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ پانی مٹی سے ہی تو انسان جو ہے نا بنایا گیا ہے، جسم بنایا گیا ہے مٹی سے، تو مٹی میں پانی ملایا گیا، اور تو پانی سے گون کر، پانی اور مٹی ملا کر آدم علیہ السلام کا بھی جسم تیار ہو رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔
اب جب یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر حضور فرماتے ہیں آگے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے جابر سن، تیرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنایا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، سرکار نے خود ارشاد فرمایا، اے جابر سن، میں اس وقت میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور سن آدم، میں اس وقت میں نبی تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ آسمان بنا تھا، نہ جنت بنی تھی، نہ دوزخ بنی تھی، نہ چاند تھے، نہ تارے تھے، نہ پہاڑ تھے، کچھ نہ تھا، بس بنانے والا رب تھا، بننے والا مصطفیٰ تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہاں بات غور کرتے چلے جائے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے سوال کر کر خاموش بیٹھ گیا تو حضور کے چاچا حضرت عباس کھڑے ہوئے، یا عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا ہے، میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، آپ یہ بتائیے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور زمین پر پھر جب اتارے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، ایسے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آپ پہلے بن چکے تھے، تو لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب اللہ نے آپ کو پہلے بنایا ہے تو پھر رکھا کہاں تھا، رکھا کہاں تھا؟ اب حدیث سنیں آپ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے جابر، اے عبداللہ ابن عباس سنو، اللہ نے مجھے پہلے پیدا فرمایا، رکھا کہاں پر؟ فرمایا کہ جب اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا تو میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ میں اس وقت بھی آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا جب آدم جنت کے تھے، جنت کے اندر تھے، میں آدم علیہ السلام، کیونکہ بچہ جو ہے نا، ذرا آپ بھی غور سے سنیں، جو لڑکا ہو لڑکی جو پیدا ہوتے نا، پہلے پانی کی شکل میں، حدیثوں میں ثابت ہے، پانی کی شکل میں بچہ ہو یا بچی، اس کا پانی باپ کی پیٹ میں ہوتا ہے، باپ کی پیٹ میں ہوتا ہے، پھر جو ہے اس کے نکاح کے بعد وہ پانی جو ہے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی سے جو ہے اسی پانی کے اسی نطفے سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا بناتا ہے۔ تو لہٰذا بچہ جو ہے لڑکا یعنی اولاد پہلے باپ کی پشت میں ہوتی ہے، پیٹ میں ہوتا ہے پانی کی شکل میں۔ اب حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی آدم کی پشت میں تھا جب آدم جنت میں تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا حضور پھر کیسا ہوا؟ کہا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے زمین پر اتارا گیا، پھر آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا، پھر آدم علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ جب میں جنت میں تھا، اچھا اب ایک بات سنیں آپ، آدم علیہ السلام دن میں بنائے گئے اور ظہر کے ٹائم تک یعنی آدھا دن تک آپ جنت میں تھے، صرف آدھا دن، اور اس کے بعد وہ گھیوں کھانے کا واقعہ جو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ کو شیطان نے ایک بہانے سے آپ کی بیوی حوا علیہ السلام کے بہانے سے گیہوں کا دانہ کھلایا جس کو اللہ پاک نے کھانے کو منع فرمایا تھا۔ لہٰذا جنت میں آپ صرف آدھا دن رہے، اور دنیاوی اعتبار سے جنت میں آپ 6 مہینے رہے، دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ یہاں کا 1 سال، دنیا کا 1 سال جنت کا 1 دن ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھے کہ وہاں میں یہاں فرق کیا ہے، دنیا کے 1 سال جنت کا 1 دن ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں رہے تو فجر سے لے کر ظہر تک یعنی آدھا دن تک، لیکن دنیاوی اعتبار سے 6 مہینے رہے، 6 مہینے رہے۔ پھر وہ واقعہ ہوا، آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال کے بعد ذہن میں یہ بات آئی، اور پھر مبارک ہاتھ اٹھا کر آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ کم سے کم اس نبی کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے جس کے نام کو میں نے تیرے نام کے ساتھ جڑا دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہیں کیسا پتا چلا کہ یہ محمد رسول اللہ میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ جب تم مجھے جنت میں بھیجتا تھا تو میں جنت کے محلوں میں تیرے نام کے ساتھ اس نبی کے نام کو دیکھتا تھا، جنت کے جھاڑوں پر تیرے نام کے ساتھ اس نبی کے نام کو میں نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ یا اللہ میں نے عرش اعظم پر بھی تیرے نام کے ساتھ تیرے نبی کے نام کو دیکھا ہے۔ تو میں سمجھ گیا یہ تو تیرا نام کے ساتھ جس نبی کا نام جڑا ہوا ہو، یہ کو نہ ہو یہ بہت بڑا
حبیب ہے، محبوب ہے۔ آدم علیہ السلام کے یہ کہنے پر اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تم سچ کہتے ہو۔ اگر اللہ فرماتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے، قصائص الکبریٰ میں بھی حدیث پاک ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدم سنو، اگر میں مصطفیٰ یعنی میرے حبیب کو بنانے کا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو بھی پیدا نہیں فرماتا، اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں فرماتا۔ اصل حبیب کو بنانے کا مقصد تھا، اس لیے میں نے ساری کائنات کو بنا دیا ہے۔ یہ حدیث ذہن میں رکھے، میں کہہ رہا ہوں بار بار آپ نیت کر لیں، یہ واقعات ایسے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، رسول راضی ہوتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ساری عبادتوں کی جڑ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، ادب رسول ہے۔ تو یہ آئے گا کیسے؟ ان حدیثوں سے سن کر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ اب غور کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آدم کی پشت میں تھا اور میرے ہی وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر ان کی اولاد سے ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں میں حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ کے دور میں اتنا بڑا طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ پوری دنیا ڈوب گئی تھی۔ یہ قرآن بتا رہا ہوں میں آپ کو، پوری دنیا ڈوب گئی تھی، صرف آدم نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے سوار ہونے والے کشتی میں جو سوار تھے جانور اور انسان وہ بچ گئے، اور ساری دنیا میں پانی آیا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، یا اللہ جو میرے پشت میں تیرے حبیب کا نور رکھا گیا ہے، اے اللہ اس حبیب کے صدقے میں اب تو راضی ہو جا، اب تو طوفان بند کر دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دعا مانگتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے قبول فرمایا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اپنا طوفان کم کیا، ان کی کشتی صحیح سلامت کنارے یعنی پہاڑ کو لگی۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا بھی حضور کے صدقے میں قبول ہوئی۔ پھر یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ان کے پشت سے ہوتے ہوئے میرا نور میرے والد جد ابو الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد ابو الانبیاء آدم علیہ السلام کے بعد اگر کسی نبی کی اولاد میں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی اولاد میں بہت سے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب جہاں خلیل اللہ ہے وہاں آپ کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ اب دیکھیے کہاں کا کیسے رکھا، کیا رکھا، حضور ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں، ساری بات بتا رہے ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا، پھر صحابہ سے حضور فرماتے میں اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ قرآن میں ذکر ہے نا، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کی اجازت، آگ میں آپ کو ڈالا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آگ ٹھنڈی ہوئی وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے وسیلے سے ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہ آگ کا ٹھنڈا ہونا بھی حضور کا کمال تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے ہوتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں تھا، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام پر جب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے مینا کے میدان پر گلے پر چھری چلائی ہے اور ان کا گلا جو نہیں کٹا ہے صرف اس لیے نہیں کٹا ہے کہ وہ ان کا وسیلہ میں بنا ہوں، اور اس وقت میں ان کے پیٹھ میں موجود تھا۔ پھر حضور فرماتے پھر میرا نور آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک، جن کے پشتوں میں رہا ہوں۔ اب یہ حدیث سننے کے لائق ہے، یہ حدیث پاک دلائل نبوہ میں موجود ہے۔ دلائل نبوہ امام بہقی کی بڑی مشہور کتاب ہے جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، دلائل نبوہ میں موجود ہے۔ حضور بار بار فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو میرا خاندان کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام سے لے کے میرے والد عبداللہ تک، جن کے پشتوں میں میرا نور رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے باپوں کو اور میرے ماؤں کو ہمیشہ پاک بھی رکھا ہے اور توحید والا بھی رکھا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جن کے پشت میں حضور رہے، حضور فرماتے میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، معاذ اللہ جن کے پشت میں ہوں، میرے باپ نے اور نہ جن کے پیٹ میں میرا نور تھا میری ماں نے کبھی زنا نہیں کیا، ہمیشہ میں نکاح کے ذریعے آگے بڑھتا گیا ہوں۔ لہذا حضور فرماتے ہیں پاک پشتوں کے ذریعے منتقل ہوتا رہا اور پاک رحموں کے ذریعے منتقل ہوتا رہا۔
یہاں تک کہ میرا نور میرے والد عبداللہ کے پیشانی پر آ کر چمکنے لگا۔ میرے والد عبداللہ کون تھے؟ حضور فرماتے ہیں میرے والد کا نور جب ان کے پیشانی پر آ کر چمکنے لگا تو دور دور سے مکے میں لوگ آ کر میرے والد عبداللہ کو دیکھنے آتے تھے، کہتے تھے کہ مکے کے جو سردار ہے عبد المطلب، ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ بیٹا اتنا نورانی ہے کہ اس کے چہرے کو جو دیکھتا ہے بس دیکھتے رہتا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ جب مکہ میں مشہور ہوا تو پورے لوگ آپ کے والد یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کے والد کو دیکھنے کے لیے، کوئی بغداد سے آتا تھا مکہ کو، کوئی عراق سے آتا تھا مکہ کو، کوئی یمن سے آتا تھا مکہ کو، کوئی جو ہے ملک شام سے آتا تھا مکہ کو، صرف اس لیے کہ عبداللہ کے بارے میں آپ کے حسن کے چرچے پورے دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکے تھے، اور آپ کے والد یعنی حضور کے والد کا نورانی چہرہ ایسا تھا کہ آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ سفریں کر مکہ میں آتے تھے۔ یہ چہرہ کس لیے چمک رہا تھا؟ اس لیے چمک رہا تھا کہ ان کے پیشانی میں نور مصطفیٰ موجود تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے پیشانی مبارک میں آیا۔ اچھا ایک اور بات سن لیجیے آپ، جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضور کے والد ابا جب پیدا ہوئے تو یہودیوں کو اس کا علم ہو گیا کہ آخری نبی کا جو والد ہے وہ پیدا ہوئے۔ آپ سوچنے لگ جائیں گے یہودیوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہودی تو اس دور میں جو ہے ملک شام میں رہا کرتے تھے، مکہ بغداد میں رہا کرتے تھے، اور حضور کے والد تو مکہ میں پیدا ہوئے، ملک شام میں ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو یاد رکھے حدیث پاک میں آتا ہے یہودیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک نبی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناحق کے ان کی قوم نے قتل کر دیا تھا، ان کو شہید کر دیا تھا، اور قرآن پاک میں موجود ہے واقعہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بے دردی سے ان کی قوم نے قتل کر دیا۔ کئی انبیاء کو ان کی قوم نے قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید ہوئے تو ان کے جسم کا خون جو ہے ان کے کپڑے پر لگ چکا تھا، اور یہودیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب اس کپڑے سے تازہ خون ٹپکنے لگے تو سمجھ جاؤ آخری نبی کے والد مکہ میں پیدا ہو گیا۔ اور جیسا ہی ادھر حضور کے والد پیدا ہوئے، وہ کرتا جو ہے نا یہودیوں کے پاس ملک شام میں رکھا ہوا تھا، ملک شام میں سیریا جس کو آج کہتے ہیں، وہ کرتا رکھا ہوا تھا۔ اچانک اس کرتے سے جو ہے خون کے ٹپکے گرنے لگے، یہودی سمجھ گئے کہ آخری نبی کے والد عبداللہ پیدا ہو گئے۔ وہ بڑے ڈر گئے، گھبرائے، اور گھبرا کر کہنے لگے اب ہم انہی کو قتل کر دیں گے، اور تاکہ وہ آخری نبی پیدا نہ ہو سکے۔ لہٰذا پوری کوشش کی گئی، یہ واقعات آپ سن چکے، حضور کے والد کو قتل کرنے کی، لیکن جن کے ذریعے سے اللہ دنیا میں مصطفیٰ کو بھیجنے والا ہے ان کو کون قتل کر سکتا ہے؟ ارے ایک حماقت جو ہے نا فرعون نے بھی کی تھی کہ میں موسیٰ کو پیدا ہونے نہیں دوں گا۔ ایک حماقت قرآن میں موجود ہے، فرعون نے بھی کوشش کی تھی کہ موسیٰ کو میں پیدا ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے کیا کیا حرکتیں نہیں اپنائے کہ اس نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ کوئی مرد عورت کے قریب نہ جائے، اور جن کی گھروں میں بچے پیدا ہو ان کو اسی وقت قتل کر دے، جن کے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہو ان کو زندہ چھوڑ دے۔ اس نے تو اتنا ٹائٹ قانون بنا دیا تھا فرعون کہ موسیٰ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور پوری طاقت اس نے لگا دی تھی۔ اور فرعون کے بارے میں آپ پڑھے، فرعون ایسا بادشاہ گزرا ہے، اس کی بادشاہی صرف ملک شام یا ادھر کے علاقے میں نہیں تھی، اس وقت فرعون کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، پوری دنیا پہ اس کا کنٹرول تھا بادشاہ ظاہری طور پر۔ اور وہ فرعون تھا جس کو 350 سال اس کی عمر تھی۔ وہ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا موسیٰ پیدا ہوں گے علیہ السلام تو میری حکومت تباہ تاراج ہو جائے گی، اس نے پوری طاقت لگا دی اور سارے فوج کو اکٹھا کر دیا کہ میرے جہاں کوئی بھی جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دے۔ فرعون تو چاہتا تھا موسیٰ پیدا نہ ہوئے، رب نے کہا فرعون تم چاہے کتنی بھی طاقت لگا لے، میں پیدا کرنے والا ہوں، اور پیدا بھی کروں گا، اور ایسا پیدا کروں گا کہ موسیٰ تیرے محل میں پلا کرے گے۔ اور تاریخ گواہ ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے اور بڑے ہوئے۔ کہ فرعون تو پوری طاقت لگا دیا، پوری فوج کو لگا دیا کہ موسیٰ پیدا ہونے میں چاہیے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایسا ذریعہ بنا فرعون کی بیوی آسیہ نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے ٹوکرے میں ڈال کر چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ فرعون کے محل میں آیا، اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے لے کر پالا۔ یہ پالنے کی برکت سے فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مال مال فرمایا۔ ارے جو نبی کو صرف پالے،
غور کرے، جو صرف نبی کو پالے اور پال کر بڑا کرے تو اللہ پاک اس نبی کی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے، انہیں بھی ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ تو مجھے اندازہ کرے جو سارے نبیوں کے نبی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ نبی کی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں میرے آقا 9 مہینے رہے ہیں، اس ماں کو اللہ دوزخ میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ یہاں تعجب کی بات ہے، جو سعودی گورنمنٹ کہتی ہے معاذ اللہ کہ حضور کے والدین کافر تھے، مشرک تھے، ایسا نہیں ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں ہمیشہ میں پاک لوگوں میں رہا ہوں، میرا نور پاک لوگوں سے ہوتا ہوا آیا ہے، اور میرے خاندان جن کے میرے پشت میں اور جن کے پیٹ میں میرا نور رہا ہے، سب کے سب توحید والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کوئی ان میں مشرک نہیں تھا۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تک جب آپ کا نور آپ کے پیشانی میں آیا، پھر حضرت عبداللہ کا نکاح جو ہے حضرت طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا، بی بی آمینہ کے پیٹ میں جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منتقل ہو گئے، جب آپ کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ بی بی طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ فرماتی ہے جب مجھے پانی کے لیے باہر جانا ہوتا، میں باہر نکلتی تو میرے سر پر سایہ کرتا، ابر کا ٹکڑا ہمیشہ سایہ کرتا، اور میں اس سائے کے تلے پانی کا آتی۔ مکہ جو لوگ گئے ہیں، حرم شریف جو گئے حج کے لیے عمرے کے لیے جو کام کے لیے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مکے میں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، لیکن بی بی آمینہ فرماتی ہے جب سے مصطفیٰ میرے پیٹ میں آئے تھے، میں باہر نکلتی تو میرے سر پر جو ہے ایک ابر سایہ کرتا، اور میں پانی سیننے کے لیے کنویں کے قریب جاتی تو میں ڈول ڈالنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی کہ پانی خود بخود کنویں کے اوپر آتا اور میرے گھڑے میں آ جایا کرتا تھا، اور میرے لیے جو ہے جس پتھر پر میں قدم رکھتی وہ پتھر جو ہے نرم پڑ جاتا، وہ پتھر جو ہے نرم پڑ جاتا۔ اب غور کرے، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ عام عورتوں سے پوچھو، آپ عام عورتوں سے پوچھو، جب وہ حمل سے ہوتی ہے تو اس کو درد محسوس ہوتا ہے، اس کو ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، وہ درد اس کو 9 مہینے تک سہنا پڑتا ہے، کئی چیزوں کا اس کو ایک درد ہوتا ہے، وہ صبر کرتی ہے، لیکن بی بی آمینہ فرماتی ہے حضور جب میرے پیٹ میں آئے مجھے کسی قسم کا درد نہیں ہوا، نہ مجھے تکلیف نہ ہوئی، نہ مجھے تکلیف ہوئی، نہ مجھے درد ہوا، نہ کسی چیز کا مجھے تکلیف پہنچی۔ اب جب مکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونے سے پہلے جب 12 ربیع الشریف کا مبارک مہینہ تھا، میلاد النبی کا مہینہ تھا، اب غور کریں مسلمانوں، یہاں جیسے ہی میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے تو سارے وہابی جو ہے بدعقیدہ اپنے فیس بک پر انٹرنیٹ پر ایک کلپ چلا کر کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو تو ہمارے نبی کی وفات ہوئی ہے اور تم لوگ برتھ ڈے منا رہے ہو، تم لوگ میلاد منا رہے ہو۔ ہم نے کہا دیکھو، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو، شریعت میں غم 3 دن کا ہوتا ہے، غم 3 دن کا ہوتا ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا غم منائے، لیکن عام لوگ تو 3 دن کا غم منائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرماتے ہیں میرا دنیا میں بھی رہنا تمہارے لیے فائدہ ہے اور میرا قبر میں بھی جانا تمہارے لیے فائدہ ہے۔ پہلے تو ہمارے آقا زندہ ہے اور سرکار فرماتے ہیں دنیا میں بھی رہنا تمہارے لیے فائدہ ہے، میرا قبر میں بھی جانا تمہارے لیے فائدہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ دنیا میں رہنا آپ کا فائدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں دین ملتا ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد کیسے فائدہ ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو میرے گناہگار امتی اور میرے نیک لوگوں کے لیے فرشتے فیل لا کر میرے سامنے رکھیں گے، میں سب کے نام اعمال کو دیکھوں گا، جو میری امت میں نیک ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جو میرا امتی ہو، میرا کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ گناہگار ہے تو میں اس کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ہر جمعرات کو فرشتے ہمارے نبی کے سامنے فیل لے جاتے سارے امت کی، حدیث پاک میں آتا ہے ہر جمعرات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی ہماری سب کی پھیل جاتی ہے، اور ہمارے نام اعمال میں جو گناہ ہے تو سرکار ہمارے لیے آج بھی دعا فرماتے ہیں، آج بھی دعا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ جب وقت قریب آ گیا، اچھا 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول میں جو ہے 8 تاریخ یا 9 تاریخ، میں نے کہا چلو کوئی بھی تاریخ، کسی ایک تاریخ کو تو تم منا لو، عید میں تو کوئی شک نہیں ہے، تاریخ میں اختلافات ہے 8 یا 9 یا 10 یا 11 یا 12، لیکن 1300 سال سے مسلمان 12 کو مناتے جا رہے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے۔
1300 साल से। अगर आप पीछे चले जाए 500 साल पहले तो अकबर बादशाह का दौर, अकबर बादशाह के दौर में सबसे बड़े वली शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब मदारिज नबुव्वा, अगर उस किताब में देखें तो 500 साल पहले लिखी गई है कि उस किताब में आप देख ले कि मदारिज नबुव्वा में खुद लिखा हुआ है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी 12 रबीउल अव्वल ही को हुजूर की विलादत का जश्न मनाते थे। बुजुर्गान दीन 12 को मनाते हुए आ रहे हैं, शुरू से 1300 साल से मुसलमान 12 को मनाते हुए आ रहे हैं। आज अगर तुमको तारीख नहीं 8 थी 9 थी, मैंने कहा चलो 8 ही मान लो, लेकिन 8 को तो कर बताओ लोगों को। कोई तुम तो तारीख को मानते नहीं हो, ये सारी हीले बहाने तुम करते हो। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ फरमाती है कि जब 12 रबीउल का महीना शुरू हुआ, यानी मिलाद का महीना शुरू हुआ, तो 12 रातें बीबी अमीना फरमाती रोजाना रात में एक एक नबी आता, जैसे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, नूह अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, यहया अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, ज़करिया अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। हर नबी आता और आकर कहता मुबारक हो, मुबारक हो ए आमीना, तेरे गोद में, तेरे पेट में जो बच्चा अब जल्द ही आने वाला है बाहर, वो कोई आम बच्चा नहीं, वो सारी कायनात का आकार मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारका। 12 रातों तक बीबी आमीना फरमाती है हर रोज एक ना एक नबी आकर मुझे मुबारकबादी पेश करता। मैंने कहा ये हदीस से बता रही है कि नबी के पैदाइश पर मुबारकबादी पेश करना सारे नबियों की भी सुन्नत है, सारे नबियों की भी सुन्नत है। कितने हवाले में आपको बताऊं, खैर मेरा टॉपिक हुजूर का बचपन है, लिहाजा 12 रबीउल शरीफ का जब रात आई, बीबी आमीना फरमाती है रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती है मैंने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और आकर एक शरबत मुझे दिया और कहा माई इसको आप पी लीजिए, तो मैं उनको पिया, और जब पिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सारे फरिश्तों के सरदार है, कुरान में रूहुल अमीन उनका नाम आया है, जिक्र कुरान पाक भी मौजूद है, लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं माई और पियो। जब मैंने पेट भर कर वो शरबत पी लिया, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम दूर हटकर अदब से हाथ बांधकर कहने लगे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल अब आ जाइए, ए अल्लाह के हबीब अब बाहर तशरीफ लाइए, ए अल्लाह के नूर से बनने वाले। हदीस में देखा फरिश्तों का भी अकीदा है कि हमारे नबी को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया है। ऐ अल्लाह के नूर से बनने वाले नबी अब आ जाइए। तैयबा ताहिरा बीबी आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है खुदा की कसम जैसा ही मेरे और आपके नबी पैदा हुए, अक्सर आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है गलीजात में होता है, जब बच्चा पैदा होता है जिस्म को खून लगा हुआ होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो नाप बुरीदा पैदा होता है, उसके नाप यानी जो पेट की बम्बी है उस बम्बी का ताल्लुक माँ की नाप से जुड़ा हुआ होता है। बाद में डॉक्टर उसको कैंची से काट देते हैं तो नाप बुरीदा नाप जो है जुड़ा हुआ होता है। लिहाजा हम बच्चे तो ऐसा पैदा होते हैं कि जिस्म पर खून लगा हुआ है, जिस्म पर जो है गंदगी लगी हुई है। जैसा ही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, सैयदा शिफा उस वक्त आपके पास खड़ी हुई थी बीबी आमीना के पास, ताकि वो जो बच्चा जब पैदा हो तो मैं उनको गुस्ल दूं। सैयदा शिफा कहती है जैसा ही मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए मैं दौड़ते हुए गई ताकि बच्चे को गोद में लूं, आपके गलीजात साफ करूं। मैं करीब गई तो खैब से आवाज आई है शिफा किसको गुस्ल देने आई है? अरे ये वो है जो खुद भी पाक पैदा हुए हैं और सारी कायनात को पाक करने के लिए आया है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब हमारे नबी पैदा हुए ना जिस्म पे ना खून लगा नहीं था, ना कोई गंदगी थी, बल्कि बिल्कुल शफाफ पैदा हुए, बिल्कुल पाक सुथरे पैदा हुए, यहाँ तक कि नाफ बुरीदा पैदा हुए। नाफ बुरीदा, अच्छा आप जानते हैं कि ये नाफ जो है ना, जो माँ के पेट से जो ताल्लुक होता है, ये होना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? साइंस से पूछे, अकली तौर से पूछे, या हदीस में आए कि ये नाफ माँ से जो ताल्लुक होता है, नाफ जुड़ी हुई, ये कनेक्शन जो पेट के अंदर होता है बच्चे को, क्यों होता है? तो सारे उलमा और सारे डॉक्टर भी आपको एक बात करेंगे, ये कनेक्शन ही तो बेटे को ग़िज़ा मिलती है माँ की पेट के अंदर। माँ की पेट के अंदर ही ये ग़िज़ा बनती है, जो पैंट लगा हुआ होता है, जो नाप लगी जुड़ी हुई होती है। गौर करें मुसलमानों कि ये जो ग़िज़ा जो नाप जुड़ा होता है माँ से लगकर बम्बी तक, तो अल्लाह ताला जो है किसी बच्चे को
ماں کی پیٹ میں جو غذا دیتا ہے وہ منہ کے ذریعے نہیں پیٹ کے ذریعے دیتا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، پیٹ کے ذریعے غذا دیتا ہے اور منہ کو اس لیے پاک رکھتا ہے، اس منہ سے وہ اللہ کا نام لے گا، اسی منہ سے مصطفیٰ کا نام لے گا، اسی لیے غذا پیٹ سے دی جاتی ہے۔ اب پتا چلا آپ کو کہ اس کا کنیکشن ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ پیٹ میں غذا جائے۔ لیکن مسلمانوں، آپ اور ہمارے نبی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو یہ کنیکشن نہیں تھا، تو حضور کو غذا کہاں سے ملی؟ حضور کو غذا کہاں سے ملی؟ تو یاد رکھو، میرے آقا علیہ السلام نہ اس وقت بھی غذا کے محتاج تھے، نہ پیدا ہونے کے بعد غذا کے محتاج ہوتے ہیں۔ حضور کا جو غذا سے نہیں ہونا، کیوں غذا ہوتی ہے؟ غذا تو ہم میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی عام مٹی سے نہیں بلکہ اللہ پاک نے اپنے نور سے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور نور کو کوئی غذا نہیں ہوتی۔ اس لیے اچھے رضا امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، دین دین دگنا تیرا اور دیر دیدار صدقہ نور کا۔ لہٰذا میرے آقا نور سے بنے، اس لیے آپ کو نہ غذا کی ضرورت تھی ماں کے پیٹ کے اندر، اور جب آپ پیدا ہوئے تو بالکل جسم صاف تھا، بولو محبت سے سبحان اللہ، بالکل صاف تھا۔ پھر آپ کے جب اور ایک چیز، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، بولو محبت سے سبحان اللہ، ختنہ شدہ آپ پیدا ہوئے، جسم پہ کوئی گندگی نہیں تھی۔ سیدہ شفا کہتی ہے، بی بی آمینہ کہتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو اچانک جو ہے ایک آبر کا ٹکڑا آیا اور اچانک ہماری گود سے محمد رسول اللہ غائب ہو گئے، اور جب وہ غائب ہو گئے ہم پریشان ہوئے، تو لیکن غیب سے کسی آواز دینے والے نے آواز دیا اور کہا کہ یہ محمد کو سوری کائنات کو دورہ کراؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا دورہ کراؤ، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں غور کرو۔ اب آپ کو پوری کائنات کا دورہ کرایا گیا۔ سیدہ شفا کہتی ہے کچھ دیر کے بعد پھر ابر کا ٹکڑا آیا اور اچانک حضور ہمارے گود میں نظر آنے لگ گئے، ہمارے گود میں نظر آنے لگے۔ اور سیدہ بی بی آمینہ کہتی ہے، جب آپ غور کریں مسلمانوں، جب بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو ماں کی پیٹ سے خون نکلتا ہے، لیکن بی بی آمینہ فرماتی ہے جب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو نہ خلیزات باہر آئی، نہ آپ کے جسم کو خون لگا ہوا تھا بلکہ سارا جسم بھی پاک و ستھرا تھا۔ اب جب وہ پیدا ہوئے خون باہر نہیں آیا بلکہ بی بی آمینہ کہتی ہے نور ایسا نکلا، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ بس اچھی اچھی نیتیں کر لو، حضور کا بچپنا آپ سن رہے ہیں، اللہ حضور کے وسیع صدقے میں آپ کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ ایسا نور نکلا، بی بی آمینہ کہتی ہے میں تھی تو مکہ میں، لیکن میں نے اس نور کے اجالے میں ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا ہے، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ ملک شام کے محلات، کہاں مکہ اور کہاں ملک شام، کئی ہزار کلومیٹر دور مکہ سے دور ہے۔ آپ مجھے یہاں بتائیے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرانا پل پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا معلوم؟ یہاں سے تو آپ دیکھ نہیں سکتے، ارے گیٹ کے باہر کیا ہو رہا نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا بی بی آمینہ کہتی ہے کہ میں جب حضور پیدا ہوئے ایسا نور نکلا، اس نور کے اجالے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ مطلب کیا ہے سمجھے آپ؟ دیکھیں بھائی، اگر ایک روشنی ہے، ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے، اب مجھے بتائیے یہ روشنی 100، اگر اس کو اور تیز کر دے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور تیز کر دے 200، اور تیز کر دے 300، 400، 500، اب آپ بیٹھ نہیں سکتے، گرمی آپ کو بڑھتے جائے گی۔ جتنا فوکس ہو اور ٹیوب میں جتنی گرمی ہو، جتنے واٹ کا بلب ہو، اس کے سامنے آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ اچھا، اس کی روشنی اگر 1000 2000 ہو جائے تو آدمی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتا، روشنی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے آقا جب پیدا ہوئے تو وہ روشنی ایسی نکلی، بی بی آمینہ فرماتی ہے اس روشنی کی برکت سے میں نے تھی تو مکہ میں لیکن ملک شام کے محلہ کو دیکھ لیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میرے آقا کا نور جب بی بی آمینہ کی آنکھوں پر پڑا تو اللہ تعالیٰ نے بی بی آمینہ کی آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹا دیے اور وہ غیب کی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ ارے جس نبی کا نور اپنی ماں کی آنکھوں پر پڑے تو ماں کو غیب کی چیزیں نظر آ جائے تو مصطفیٰ خود کتنے غیب کے جاننے والے ہو گئے۔
یہ کہنا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، میں نے کہا صرف میرے نبی کا نور ماں کی آنکھوں پر پڑا تو ان کو غیب کی چیزیں نظر آ گئے، بولو محبت سے، ان کو غیب کی چیزیں نظر آ گئے۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، یہ اختلاف ہے وہابیوں سے، یہ معاملہ ہے وہابیوں سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہابی فاتحہ نہیں دلاتا، ہم دلاتے ہیں، اس لیے معاملہ ہے نہیں، فاتحہ درود پہ جھگڑا نہیں ہے مسلمانوں، فاتحہ ہے کیا مجھے بتائیے؟ جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے اسی کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک آپ نے نہیں پڑھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھاتا، اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ پڑھ کر دیکھیں بخاری شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل آپ پڑھ کر دیکھیں، حضور بار بار کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یہ قرآن کی آیت پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ جس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہے اس میں شیطان شرکت نہیں کر سکتا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے تو سورہ فاتحہ میں کتنی برکت ہوگی، سورہ اخلاص میں کتنی برکت ہوگی۔ ہم یہی تو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کھانے کے سامنے پڑھتے ہیں۔ لہذا جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ فاتحہ درود پہ کبھی جھگڑا نہیں رہا۔ وہابیوں نے آج بھی میرے پاس کتابیں موجود ہیں، جو ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہو، بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، دلائل بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا۔ تو آپ مجھے بتائیے جو نبی کے ہمارے نبی کے بارے میں ایسی باتیں بےعزتی کی باتیں بکی، جو 1300 سال کے بعد یہ فرقہ پیدا ہوا، انگریزوں نے اس وہابیوں کو پیدا فرمایا تھا اور وہ مسلمانوں کے پھول ڈالنے کے لیے اگر کوئی سنی عالم کھل کر ان کے بارے میں بولے تو آج لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ تو لڑائی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو جھگڑے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو فساد کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کی عزت و جلال کے قسم ہم لڑائی اور جھگڑے اور فساد کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اسلام آیا ہی غریب نواز کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے آیا ہے، اور غریب نواز سنی ہے، نظام الدین اولیاء سنی ہے، بندہ نواز سنی ہے، یہ بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے پاک و ہند میں، یہ سب سنی تھے۔ تم آج کے 150 سال پہلے تک وہابیوں تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا، تمہیں پیدا کیا گیا ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ لہذا فسادی ہم نہیں، فسادی تم ہو جو مسلمانوں کے اندر غلط وسوسے بٹھا کر کہتے ہو درگاہ کیوں جاتے ہو، میلاد کیوں مناتے ہو، فاتحہ کیوں دلاتے ہو، حضور کو اپنے جیسا سمجھو، بڑے بھائی کی طرح سمجھو، وہ تو ایک عام آدمی کی طرح تھے۔ مجھے بتائیے ہمارے نبی پیدا ہونے میں ہماری طرح نہیں ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ہم پیدا ہوتے تو ناپاک، نبی پیدا ہوتا ہے تو پاک۔ ہم پیدا ہوتے تو روتے ہیں اور نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو فوراً سجدے میں جا کر کہتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ ارے ہم پیدا ہو تو رو رہے ہیں، نبی پیدا ہو تو رب کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں ربی حبلی امتی۔ تو لہٰذا جب پیدا ہونے میں نبی ہماری طرح نہیں ہے، پیدا ہونے کے بعد ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا مسلمانوں اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو۔ اگر میں یہ باتیں کہوں تو وہاں بھی کہے گا اچھا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، آپ نبی کی اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نبی کو خدا مان لیں، ہم نبی کو اللہ مان لیں؟ ہم نے کہتے سنو بس میرے نبی کو یہ کہو نبی نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ ہم نبی کو خدا مانتے ہیں نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور نہ ہماری طرح مانتے ہیں، نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ ہماری طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اور اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، ساری کائنات کے وہ آقا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ایک یہودی جو کاروبار کے سلسلے میں مکہ آیا ہوا تھا، کاروبار کے سلسلے میں مکہ آئے ہوا تھا، وہ یہودی گھر گھر جا کر کہنے لگا لوگوں مکے والوں تمہارے گھر میں کوئی بچہ آج کے دن پیدا ہوا، کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ سارے مکے والے بولے آج کیا بات ہے؟ وہ یہودی تھا، تاجر بھی تھا اور کاہن بھی تھا، اس کو پہچانتے تھے مکے والے، وہ کاروبار سے ملک شام سے مکہ کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، تجارت کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن اچانک وہ کہہ رہا ہے کہ آج کے گھر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہودی کو لوگوں نے کہا کیا بات ہے، آج کے دن تو مکہ میں کئی جگہ بچہ پیدا ہوا ہوگا لیکن آج تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں آسمان پر ایک ایسا تارا میں نے دیکھا، بولو محبت سے، آسمان پر میں نے ایک ایسے تارے کو دیکھا
وہ تارا آسمان پر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. جب کوئی نبی اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرتا ہے تبھی اسی وقت اس تارے کو ظاہر آسمان پر کرتا ہے. وہ تارا آسمان پر چمک رہا ہے. بولو محبت سے. ہم بھی نبی کے پیدائش میں لائٹ لگا کر چمکاتے ہیں نا, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا نبی کے پیدائش پر اللہ نے اپنی شان کے مطابق تارے کو چمکایا تھا, خاص طور پر اس تارے کو نبی کی پیدائش کے لیے چمکایا تھا. ہر یہودی کہتا ہے میں نے اس تارے کو اس وقت آسمان پر دیکھا ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں سردار مکہ کے یہاں عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے. وہ گیا ان کے گھر اور جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے اے سردار مکہ, اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کے پوتے کی پشت کو یعنی گردن مبارک کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت دی تو اب اس یہودی نے حضور کو جب گردن مبارک کی طرف پلٹا کر گردن شریف کو دیکھا تو اس پر مہر نبوت محمد رسول اللہ قدرتی طور پر نشق کے طور پر حضور کی گردن مبارک پر موجود تھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ گردن مبارک پر قدرتی طور پر جو ہے آپ کی پشت مبارک پر وہ موجود تھا. یہودی چلاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے, اور جب اس کو ہوش آتا تو وہ کہتا ہے یہودیوں اب تمہارے خاندان سے نبوت ختم ہو گئی, بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی ہے. جو آخری نبی کا ذکر اللہ پاک نے پہلے کتابوں میں کیا ہے وہ نبی آ گیا ہے. اس لیے تارا آسمان میں وہ خاص تارا ہے جو آج چمک رہا ہے, خاص تارا ہے جو چمک رہا ہے. آپ کی ماں فرماتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خوشبو کا مہکنا لگ گیا اور میرے گھر میں اجالا ہی اجالا رہتا, خوشبو مہکا کرتی. یہاں تک کہ سرکار کو جب بستر میں رکھا جاتا آپ نے کبھی بستر میں پیشاب نہیں کیا, انا نہیں کیا, بلکہ سیدہ آمینہ فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب اور پیخانے کی ٹائمنگ موجود تھی, اس ٹائم پر آپ جا کر جو ہے پیشاب یا پیخانا کرتے تھے. بستر سے آپ کے ہمیشہ خوشبو ہی خوشبو آیا کرتی تھی. بولو محبت سے سبحان اللہ. جن کے بستروں پر خوشبو آپ مہکا کرے, جس کے جسم سے خوشبو مہکا کرے, جب پیدا ہوئے تو مکان خوشبو سے مہکنے لگ جائے. جب حضور پیدا ہوئے تو ایک مکے میں ایک آدمی کعبے کے قریب آتا ہے. لوگ آ کر پوچھتے ہیں, وہ بڑا تاجر تھا, کاروبار کا مالک تھا. کاروبار کرنے کے لیے بیٹا فون اندر رکھو جی, فون نہیں بات کرنا, ٹھیک ہے. درود پاک پڑھ ایک مرتبہ. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. خدا کے واسطے اگر بات کرنا ہے باہر جائے, آپ کو سستی کاہلی آئے بیٹھ جائیے, پرواہ نہیں. لیکن حضور کا ذکر ہو رہا ہے, ادب لازم ہے, ورنہ ہمارا جو اعمال ہے وہ تباہ اور برباد ہوں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. جہاں آپ جتنا ادب کرو گے اتنا فائدہ دونوں جہاں میں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. میں آپ کو بٹھانا مقصد نہیں ہے, میں تو آپ کو بار بار جو مبارک ذکر چل رہا ہے یہ ذکر کی برکت آپ نیت کر لیں, انشاءاللہ آپ کی مشکلوں کو اللہ دور فرما دے گا. ادب کی نیت کر لے. سرکار کی پیدائش کا ذکر چل رہا ہے, حضور کے بچپنے کا ذکر چل رہا ہے. جب حضور پیدا ہوئے تو ایک تاجر جو کاروبار کا وہ کعبے کے سامنے آ کر بوران کھڑا تھا. دوسرا تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے, کہیں کاروبار کا ارادہ ہے, تجارت کا ارادہ ہے؟ تو وہ تاجر کہتا ہے کہ نہیں, کاروبار کا ارادہ نہیں. آج کی جو صبح ہے 12 ربیع کی صبح, آج کی جو صبح ہے تجھے انقلاب نظر نہیں آ رہا, کچھ تبدیلی نظر نہیں آ رہی مکہ میں؟ تو نے کہا کس بات کی تبدیلی؟ کہا دیکھ کہ آج جب میں صبح اٹھا تو میں نے مکے کے پہاڑیوں سے خوشبو کے لپڑے آ رہی تھی, پہاڑ مہک رہے تھے, جھاڑ مہک رہے تھے, خوشبو ہی خوشبو مکہ میں پھیل رہی تھی. وہ آنے والا کہتا ہے ہاں اس چیز کو میں بھی محسوس کیا ہوں, میں بھی ایک انقلاب محسوس کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ تم کیا انقلاب محسوس کرے؟ کہا کل تک جو میری کھیت بنجر تھی, جہاں پر گھاس کا نام و نشان نہیں تھا, کئی بار ہل چلا کر ہم تھک گئے, ہمیں معلوم ہوا اب اس زمین پر فصل کبھی نہیں اگ سکتی, یہ بنجر کی بنجر زمین رہے گی. لیکن آج جب میں صبح اپنے کھیت کو دیکھنے گیا تو میرا سارا کھیت اچانک ہرا بھرا ہو گیا, سارا کھیت ہرا بھرا ہو گیا ہے. یہ انقلاب تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. تیسرا آیا, وہ کہتا ہے کہ کیا آپ لوگ کاروبار کے لیے بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں, انقلاب کیسے ہو گیا مکہ میں؟ اچانک مکہ میں خوشبو مہک رہی ہے, اچانک جب اس کا گھر اس کا کھیت ہرا بھرا ہو گیا ہے, یہ انقلاب تجھے نظر نہیں آ رہا ہے؟ اور تیسرے آنے والے نے کہا انقلاب تو مجھے بھی نظر آتا ہے.
کہا مجھے بھی تبدیلی نظر آئی. کہا کہ رات تک میرا باپ اتنا سخت بیمار تھا, اس کی بیماری کے لیے میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر کو لا کر بتائے, بڑے بڑے اطباء کو لا کر بتائے, بڑے بڑے لوگوں کو لا کر بتایا. سب نے کہا اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. لہذا رات تک میرا باپ بستر سے ارے اٹھنا تو دور کی بات ہے, ہاتھ نہیں لا سکتا تھا. لیکن اچانک میں نے اپنے صبح جب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا باپ کھڑا بھی ہو گیا, اپنے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے, پانی لے کر پی رہا ہے. ان کو کیا معلوم ہے آج مدینے والا آقا آیا ہے, بیماروں کو اللہ شفا دے رہا ہے. ان کو کیا معلوم ہے مدینے والا آقا آیا ہے, اللہ نے سارے مکے کو مہکا دیا ہے. ان کو کیا معلوم ہے مدینے والے آقا ہے, اللہ بنجر زمینوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے. یہ رب مصطفیٰ کا صدقہ بانٹ رہا ہے. لہذا چوتھے آدمی نے آ کر کہا تجارت کا ارادہ ہے. کہا نہیں, تمہیں مکہ میں انقلاب نظر نہیں آتا, اچانک مکے میں خوشبو مہک رہی ہے, اس کا کھیت ہرا بھرا ہو گیا ہے, اس کا باپ بیمار تھا لیکن وہ جو ہے اچانک ٹھیک ہو گیا ہے, تمہیں انقلاب نظر نہیں آتا. چوتھے آنے والے نے کہا میں بھی تو تبدیلی دیکھ رہا ہوں, میں بھی تو انقلاب دیکھ رہا ہوں. کہا تم نے کیا دیکھ لیا؟ کہا میں مکے کا بڑا رئیس آدمی ہوں, بڑا مالدار آدمی ہوں. جب دروازہ کھلتا تھا تو فقیروں کی لائن میرے گھر کے باہر کھڑی ہوتی تھی, مانگنے والوں کی لائن میرے گھر کے باہر کھڑی ہوتی تھی. لیکن آج کیا ہوا پتہ نہیں ہے, جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک بھی فقیر مجھے نظر نہیں آیا. آج انقلاب کیسے پیدا ہو گیا مکے میں؟ ان کو کیا معلوم تھا کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں اور سارے فقیروں کی جھولی کو اللہ نے بھر دیا تھا. بولا محبت سے سبحان اللہ. لہذا چار آپس میں بات کر رہے تھے, پانچواں تاجر آتا ہے, آ کر کہتا ہے کیا کاروبار کا ارادہ ہے؟ میرے نبی کا بچپن آپ کو بتا رہا ہوں, حضور کا بچپن آپ کو بتا رہا ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں وہابی بھی نبی کی سیرت بتاتے ہیں, وہابی بھی نبی کے بارے میں بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں سنو, تم جو ہے کہتے نا ہم بھی تو نبی کا ذکر کرتے ہیں, ہم بھی تو نبی کے بارے میں بتاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو ہمارے پاس نبی کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور نبی کا ادب بھی بتایا جاتا ہے, نبی کے تعلیم بھی بتائی جاتی ہے اور نبی کی شان و عظمت بھی بتائی جاتی ہے. لہٰذا تم صرف تعلیم پر بات کرتے ہو, ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تعظیم کی بھی بات کرتے ہیں. اب پانچویں والے نے کہا کہ کیا بات ہے, تو کاروبار کا ارادہ ہے. تو لوگوں نے کہا تجھے مکے میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی؟ اچانک آج کی صبح عجیب ہو گیا ہے, مکے میں خوشبو مہک رہی ہے, اس کی بنجر زمین ہری بھری ہو گئی ہے, اس کا باپ ٹھیک ہو گیا ہے, اس کے گھر کے باہر ایک فقیر نظر نہیں آ رہا ہے, اب تجھے انقلاب نظر نہیں آ رہا ہے. اس آنے والے نے کہا جو انقلاب میں دیکھ رہا ہوں اگر تم کو بتا دوں تو تم بھی حیران ہو جاؤ گے. کہا ہم تو پہلے سے حیران ہے کہ مکے میں خوشبو مہک رہی ہے, ہم تو پہلے سے حیران ہے کہ سوکھی زمین ہری بھری ہو گئی ہے, ہم تو پہلے سے حیران ہے اچانک رات تک بیمار تھا, صبح شفایاب ہو گیا, اس کا باپ ٹھیک ہو گیا ہے, ہم تو پہلے سے حیران ہے اس کے گھر پر ایک فقیر نہیں آیا ہے, اب تم کون سی بات سنا رہے ہو؟ تو لہٰذا وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے سردار مکہ کو دیکھا, حضور کے دادا مکے کے سردار تھے. وہ آنے والا کہتا ہے میں نے سردار مکہ کو دیکھا اور ان کے گود میں ایک نورانی بچہ تھا, بال بھی گورے تھے, آنکھیں بھی گورے تھے, گال بھی گورے تھے, کان بھی گورے تھے, ہاتھ بھی چمک رہے تھے, پیر بھی چمک رہے تھے. اس گورے گورے بچے کو لے کر سردار مکہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے تھے, لیکن میری آنکھ نے فیصلہ نہیں کیا. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ عبد المطلب اپنے پودے کو لیے کعبے کی طرف جا رہے تھے, لیکن کعبہ ان کی طرف دوڑ کر آ رہا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. لہٰذا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ وہاں جھک گیا. یہ میرے آقا کا پیدائش کی بات ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو کعبے کے اندر 360 بت تھے, وہ سر کے بل نیچے گر گئے, ہونڈے مول خود بخود نیچے گر گئے. اور ملک شام کسرا میں جو اس کے محل کے کنگورے تھے وہ 14 کنگورے خود بخود زمین پر گر گئے. 1000 سال سے فارس, ایران کا علاقہ ہے فارس, وہاں پر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی اور آگ کی پرستش کرنے والے آگ کی عبادت کر رہے تھے. 1000 سال ہو گیا, کبھی انہوں نے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا, اس کی عبادت کر رہے تھے. نبی جب پیدا ہوئے تو آگ خود بخود بجھ گئی, آگ خود بخود بجھ گئی. گویا آگ اشارہ دے رہی ہے ایک رب کی عبادت پہ بتانے والا آ گیا ہے, ایک رب کا پتہ بتانے والا آ گیا ہے. بت گر کر بتا رہے ہیں ایک رب کی عبادت کا پتہ دینے والا آ گیا ہے. ارے 14 کنگورے کسرا کے گر کے اشارہ تھا کہ کسرا تو بادشاہ بنا بیٹھا
بیٹھا ہے لیکن 14 نسل کے بعد اس کسرا پہ بھی جھنڈا لہرائے گا تو مصطفیٰ کے لال کا لہرائے گا، مصطفیٰ یعنی رحمت کا نام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا یہ سارے واقعات ہوئے جب میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو آپ غور کریں، مکے میں لوگوں کی عادت تھی، وقت بہت قریب آ گیا ہے، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے، حضور کا بچپن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرے ساتھ مل کر بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، سب مل کر بولے کہ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ شرمائیے نہیں، مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، دوئی شرمائیے، حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے لیڈروں کے سامنے جا کے ان کے نعرے لگاتے ہو، وہاں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ روڈیوں کے نعرے لگاتے ہو، پہلوانوں کے سود خوروں کے نعرے لگاتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہو، آپ کی شرما ہے۔ ارے شان شرم کو سائڈ میں رکھو، جن کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، اور دل سے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میرے آقا ایسے پیدا ہوئے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میرے آقا ایسا پیدا ہوئے کہ سارا محلہ سارا شہر جو ہے مہک رہا تھا، گھر مہک رہا تھا۔ سرکار پاک پیدا ہوئے، ناپ بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، بدھ سر کے بل گر گئے۔ میں نے کہا سر پیدا ہوتے ہی جو سجدے میں چلے گئے، ربی حبلی امتی کہا، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں دیکھتے جاؤ۔ جب نبی پاک علیہ السلام، مکے والوں کی عادت تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں کچھ دن کے لیے بھیج دیتے، اور وہاں جا کر وہ بچے تھوڑے بڑے ہونے کے بعد پھر ان کو شہر میں لا لیا جاتا۔ یہ سارے مکے والے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو مکے سے کئی 100 کلومیٹر دور پر بنو سعد ایک قبیلہ رہا کرتا تھا۔ بنو سعد قبیلہ جو پہاڑوں کے 7 پہاڑوں کے بیچ میں یہ گاؤں بسا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ کا آمدنی کا ذریعہ کم تھا، کھیت وہاں پر جلدی پنپتے نہیں تھے، وہاں کے بکریوں میں دودھ زیادہ نہیں آتا تھا، لہذا وہ کھانے کے لیے ترستے تھے۔ ایک ٹائم کا کھانا مل گیا تو 3-4 دن کے بعد چولہا سلگتا تھا، اتنے وہ غریب گاؤں تھا۔ وہاں گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے پیٹ پالنے کے لیے؟ وہ لوگ اپنے گاؤں سے مکہ آتے اور مالداروں کے بیٹوں کو گود میں لے لیتے اور جاتے، کچھ سال پال کر جب بچوں کو واپس لا کر دیتے تو وہ مالدار باپ ان کو بے انتہا پیسہ دیا کرتے، دولت دیا کرتے۔ لہذا بنو سعد کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، چلو مکہ چلتے ہیں، وہاں جا کر امیر زادوں کو لے لیتے ہیں۔ سارے بنو سعد کا وہ گاؤں کے لوگ سب لوگ جمع ہو گئے قافلے کی شکل میں، اور جمع ہو کر جانے لگے۔ تو قریب میں دائی حلیمہ کا بھی گھر تھا، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ کا بھی گھر تھا۔ وہ دائی حلیمہ کے پاس جاتے ہیں، اے حلیمہ تو بھی تو بڑی پریشان ہے، تیرے بکریوں میں بھی دودھ، دھانوں میں دودھ نہیں آ رہا ہے، تیری چھاتی کا دودھ سوکھ گیا ہے، بڑی پریشان ہے، چل مکہ چلتے ہیں اور کسی بچے کو لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ بھی راضی ہو گئی۔ آپ کے پاس اونٹنی تھی جو بالکل جو ہے نا کمزور تھی، اس اونٹنی پہ بیٹھ کر آپ مکہ کو جا رہی ہے۔ اور جب آپ مکہ کو جا رہی ہے تو آپ سے پہلے جو گاؤں کے لوگ تھے آپ سے پہلے پہنچ گئے، کیونکہ سواریاں اچھے تھے، ان کے اونٹ مضبوط تھے، وہ پہلے پہنچ گئے۔ اور جہاں مکے میں جو مالدار لوگ تھے ان کے بچوں کو سب نے لے لیا۔ جب دائی حلیمہ مکہ پہنچی تو آپ کو معلوم ہوا کہ سارے مکے کے بچے ختم ہو گئے، جتنے مالداروں کے بچے ہیں سب ختم ہو گئے ہیں، لیکن اے حلیمہ ایک بچہ ایسا ہے کوئی عورت نے اس کو پاس نہیں گیا، جائے بھی تو آ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے والد نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ ان کو کیا معلوم یہ در یتیم ہے، یہ یتیموں کو پالنے کے لیے آئے ہیں، اور لہذا وہ یتیم ہے کہ کوئی عورت ان کو گود میں لے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب ساری عورتیں تو چلے گئے، بس وہ ایک مکے میں وہی ایک بچہ بچا ہوا ہے۔ اے حلیمہ تو چلا جا۔ تو اپنے شوہر سے وہ مشورہ کرتی ہے، شوہر کہتا ہے خالی جانے سے تو اچھا ہے اس بچے ہی کیوں لے جائے، خالی جانے سے تو اچھا ہے اس بچے کو لے کر جائے۔ دائی حلیمہ صبح ہوتے ہی چلے جاتی ہے بی بی آمینہ کے گھر، طیبہ کے گھر۔ آج جا کر کہتی ہے آمینہ میں نے سنا ہے آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس بیٹے کو لوگوں نے یتیم سمجھ کر جو ہے وہ گود میں نہیں لیا ہے، وہ مالداروں کے بچوں کو گود میں لے لیا ہے، لیکن میرا عشق کہہ رہا ہے، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، حضور نے خود کہا ہوگا کہ میں تمہارا دودھ نہیں پیوں گا، جو حلیمہ آ رہی ہے اس کا دودھ پینے والا ہو۔ حضور نے خود ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ لوگوں نے سمجھا کہ یتیم ہے، نہیں، حضور نے کہا کہ تم جاؤ، تمہارے نہیں ان کا کام ہے۔ لہذا دائی حلیمہ کہتی ہے اے حلیمہ وہ بچہ کہاں ہے ذرا مجھے بتا تو صحیح۔ بی بی آمینہ کہتی ہے حلیمہ میرا بچہ جو ہے نا یتیم ضرور ہے لیکن برکت والا ہے، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ یتیم ضرور ہے، برکت والا ہے، برکت والا ہے۔ کہا حلیمہ
سمجھ ہی نہیں. تو آمینہ نے کہا, بی بی آمینہ نے, کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہونے سے پہلے کے واقعات, پیدا ہوئے وقت کے واقعات, نور نکلنے کے واقعات, سارے واقعات بی بی آمینہ نے دائی حلیمہ کو ایک ایک کر بتا دی. کہا یہ بڑا برکت والا بچہ ہے. لہذا جب یہ سارے واقعات سنے تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ اے آمینہ, اب تو میرا دل چاہتا ہے اس کا چہرہ دیکھوں. وہ ہے کہاں, مجھے جلدی لے کر چلو. بی بی آمینہ دائی حلیمہ کو گھر میں لے جا کر, حضور ایک جھولے میں آرام فرما رہے تھے اور کپڑا لپٹا ہوا تھا. جیسا ہی دائی حلیمہ نے قریب جا کر حضور کے کپڑے کو دیکھا, چہرے کو دیکھا, بڑا نورانی چہرہ. دائی حلیمہ حضور کے پیٹ مبارک پر ہاتھ رکھنا تھا. جیسا ہی ہاتھ رکھنا تھا, حضور ہاتھ کھولتے ہیں اور مسکرا دیتے. بولو محبت سے سبحان اللہ. اور یہ تاریخ گواہ ہے آج تک مسلمانوں, جس گھر میں چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ جب تک 3 مہینے کا ہوتا ہے, جب بھی بچہ سوتا ہے تو اٹھتا ہے تو روتے ہوئے اٹھتا ہے. جب بھی بچہ سوتا ہے اٹھتا ہے, 3 مہینے تک بچہ روتے ہوئے اٹھتا ہے. میرے نبی اور آپ کے نبی پیدا ہو کر 3-4 مہینے نہیں, صرف 5 یا 6 دن کے تھے. 5 یا 6 دن کے تھے جب دائی حلیمہ نے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو سرکار آنکھ کھول کر مسکرا رہے ہیں. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. دائی حلیمہ کہتی ہے جیسے ان کا مسکرانا تھا, میرے سینے میں غموں کے پہاڑ تھے, دکھوں کے پہاڑ تھے. میں گھروں میں کئی دکھ اٹھائی تھی, لیکن جب برکت والے محمد کو میرے گود میں لیا, بولو سبحان اللہ, برکت والے محمد کو گود میں لیا, سارے غم میرے سینے سے باہر نکل گئے. سارے غم میرے سینے سے باہر نکل گئے. میرے سینے کی جو چھاتیوں میں دودھ تھا, وہ دودھ جو ہے بالکل سوکھ چکا تھا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, برکت والے اس بچے کو گود میں لینا تھا. اللہ نے میرے سینے کے چھاتے میں دودھ سے لبریز کر دیا. آپ بھی دیکھیں, دائی حلیمہ نے اپنا سیدھا بائیں ہاتھ کا پستان دیا, بائیں ہاتھ کا پستان دیا, حضور نے دودھ پیا. جب دودھ پینے کے بعد دائی حلیمہ نے دائیں ہاتھ کا پستان دیا, حضور پیتے نہیں. بولو نا سبحان اللہ, بولو محبت سے, بار بار پیش کرے, حضور پیتے نہیں. اور گویا دائی حلیمہ کو اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی آپ کا ایک اور بیٹا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ, ابھی آپ کا ایک اور بیٹا ہے, آپ کا میرے اس رضائی بھائی کو آپ دودھ پلا دیجئے. گویا دائی حلیمہ کی گود میں اشارہ کر رہے ہیں. بی بی آمینہ سمجھ گئی اور فرمانے لگی, حلیمہ میں نے کہا تھا میرا بیٹا برکت والا ہے, میرا بیٹا رحمت والا ہے. گویا وہ اشارہ کر رہا ہے تیرا بیٹا بھی بھوکا ہے, اب یہ سیدھے ہاتھ کا جو پستان ہے اس کا دودھ جو ہے نا تیرا بیٹا پیائے گا. اور ایک بات مجھے سن لو مسلمانوں, سائنس سے پوچھنا ہے پوچھو, اور جا کر کسی ڈاکٹر سے پوچھو, دائیں ہاتھ کا جو پستان عورتوں کو ہوتا ہے بظاہر دودھ وہاں سے کم آتا ہے, سیدھے ہاتھ کے پستان میں دودھ زیادہ آتا ہے. میرے آقا کا انصاف دیکھو, قربانی دیکھو, آپ نے کم دودھ پیا اور زیادہ دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا. یہ انصاف تھا میرے آقا کا بچپن میں, یہ انصاف تھا ہمارے آقا کا بچپن میں. میرے آقا کی سیرت میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر عقلی طور پر ایک غیر مسلم ہو, مسلمان بھی نہیں غیر مسلم ہو, اس کو لے جا کر میرے نبی کی زندگی کے بارے میں بتاؤ تو اس کی عقل بھی کہے گی یار ایسا انسان جن کے اخلاق, تو عقل بھی کہے گی انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ عقل بھی کہے گی واقعی یہ نبی ہے. آپ کا اخلاق, آپ کے کردار, آپ کی مزاج, خیر یہ باتیں بہت زیادہ ہو جائے گی, وقت قریب آ گیا. دائی حلیمہ کہتی ہے پھر میں اس بچے کو لے کر میں نے کہا پہلے کعبے کا طواف کر لوں. دائی حلیمہ باپ ایمان لائیے حضور کے ہاتھ پر, جنت البقیع میں ان کی خبر بھی موجود ہے, جنت البقیع میں. لیکن وہ جب وہ حضور تو بچپن میں یہ عیسائی تھی, رب کی عبادت کرنے والی تھی, وہ کہتی ہے کہ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کو لی, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لی, اور میں سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس گئی. کعبے کا میں نے طواف کیا, 7 چکر لگائے. چکر لگانے کے بعد میں نے کہا کہ کیوں نہ ہو اس بچے کو سنگ اسود جو کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے اس پتھر کو بھی چما دوں. میں اس کعبے کے قریب گئی,
खरीब गई और संगे अस्वद को जो काबे के दीवार में लगा हुआ है, जो पत्थर जन्नती पत्थर है, आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर आया है, वो जन्नती पत्थर ही से तो लोग काबे का तवाफ शुरू करते आज भी। लिहाजा दाई हलीमा कहते हैं मैं करीब गई, अचानक पत्थर खुद बाहर आया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज भी मुसलमानों मक्के में बहुत से पत्थर, बहुत से बुत थे, सबको हटाया गया। दो पत्थर ऐसे हैं जो आज तक काबे के सामने मौजूद है। एक काबे की दीवार में है और एक काबे के सामने है। ये दोनों पत्थर भी मिलादी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और भी पत्थरे थे, अल्लाह ने उनको हटा दिया। ये दो पत्थरों को क्यों रखा? ये दोनों पत्थरे भी मिलादी है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक मुकाम इब्राहिम है, मुकाम इब्राहिम है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, मुकाम इब्राहिम के सामने मेरी नमाज पढ़ो। बोलो मोहब्बत से, उसको मुसल्ला बनाओ, मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। क्यों बनाओ भाई? और भी तो पत्थर थे। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़कर काबे की तामीर करे थे। मैंने कहा सुनो, बात ये नहीं थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर कई मर्तबा ठहरे, लेकिन उस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान नहीं आए। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर पर ठहरकर ये दुआ की, या अल्लाह तेरे महबूब को मेरी औलाद में भेजना। ये तारीख उठा कर देखो, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे थे अल्लाह से, तेरे महबूब को मेरी औलाद में भेजना, अचानक इस दुआ के बाद उस पत्थर पे खड़े थे, उस पत्थर ने आपके कदमों के निशान को अपने अंदर जज़्म कर लिया, अपने अंदर जज़्म कर लिया। मैंने कहा ये पत्थर भी मिलादी है। और हुजूर को देखकर पत्थर का संगे अस्वद का काबे का बाहर आ जाना, ये भी मिलादी है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब कितने बातें बताऊं, गौर करे। दाई हलीमा कहती है फिर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर आई। जो मेरी ऊँटनी जो बीमार थी ना, अचानक मेरी ऊँटनी तरोताज़ा हो गई। बीमार थी, लागार थी, तरोताज़ा हो गई। और मैंने उन पर बैठ गया, और जैसे ही मैंने अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गोद में लेकर उस ऊँटनी अपनी ऊँटनी पर बैठा, तो सबसे पहले ऊँटनी ने क्या किया? अपना चेहरा काबे की तरफ किया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अपना चेहरा काबे की तरफ किया और सजदा किया, काबे को सजदा किया। गोया ऊँटनी भी इशारा दे रही है मौला तेरा शुक्र है, सारी कायनात के आका और मौला को मेरे पुष्प पर तूने बिठाया है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मैं नबी हूँ। ये मुझे झाड़ भी पहचानता है, मैं नबी हूँ। पत्थर भी पहचानता है, मैं नबी हूँ। जानवर भी पहचानता है, मैं नबी हूँ। चांद तारे भी पहचानते हैं, मैं नबी हूँ। सूरज भी पहचानता है, मैं नबी हूँ। इसलिए तो चांद इशारे पर दो टुकड़े होकर बताता है, इसलिए डूबा हुआ सूरज पलट कर आकर बताता है, इसलिए तो तारे बीबी आमीना के घर आकर खैरात मांगते हैं, इसलिए तो काबा हुजूर को झुकते हुए बताता है, इसलिए तो पहाड़ हुजूर को देखकर कहते थे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। झाड़ हुजूर को देखकर कहते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जानवर हुजूर को देखकर दौड़ते भी आते और सजदा करते और वहां पर अपने रेड़ में चले जाते थे, क्योंकि जानवर भी जानता है मैं नबी हूँ, पहाड़ भी जानता है मैं नबी हूँ, झाड़ भी जानता है मैं नबी हूँ, सारी कायनात भी जानते मैं नबी हूँ। लेकिन हुजूर फरमाते शरारत वाले जिन और शरारत वाले इंसान जानते नबी हूँ लेकिन मानते नहीं है, वो शरीर रोग है, बाकी सब मानते हैं और जानते भी है। गौर करें मुसलमानों, सरकार अलैहिस्सलाम को लेकर बस दाई हलीमा ऊंट पर बैठ जाती है और ऊंट तेजी से काबे की तरफ सजदा कर कर दौड़ने लग जाती है। दाई हलीमा कहती है जैसे जैसे मैं गली से ऊंट लेकर, मेरे साथी तो मुझसे पहले निकल गए थे, लेकिन मैं उनके करीब मेरे से पहले 2-3 घंटे पहले निकल गए थे, समझाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर मैंने ऊंट पर बैठकर जब जाने लगी, मेरी ऊंट में इतनी तंदुरुस्ती आ गई, मेरी ऊंट उनके काफिले को जाकर मिल गई, उन काफिले में जाकर मिल गई। वो लोग हैरान हो गए, कहा हलीमा जब तू हमारे साथ गांव से मक्का आई थी तो ये तेरी ऊंट तो बड़ी लागार थी, बड़ी मर्दगार थी, ये चलना मुश्किल था, लेकिन आज क्या ऊंट तूने बदल दिया, सवारी तूने बदल दी, ये ऊंट इतनी तेजी से कैसे जा रही है, इतना तेजी से कैसे भाग रही है? तो हलीमा कहती है कि ऊंट तो वही है, सवार तो वही है, सवारी बदल गई है। सवार तो वही है, सवारी बदल गई है। मेरे आका का बचपन, मेरे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। मेरे आका का बचपन ऐसा बयान करो, मेरे आका की अज़मत और शान जाहिर करो। कुरान जिनकी शान बयान फरमा रहा है,
حدیث اس کی شان بیان فرماتے ہیں. پھر آج وہ کہنا کہ وہ معاذاللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے, اور وہ تو ایک ہمارے ایک عام انسان تھے. میں نے کہا بے تیرے میں ان میں فرق کیا ہے؟ سن, تیرے تھوک میں بیماریاں ہیں اور مصطفیٰ کے لعاب دہن میں بیماریوں کی شفا مل جاتی تھی, بیماروں کو شفا مل جاتی تھی. تو نبی کے تھوک کے برابر نہیں ہے تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ دائی حلیمہ کہتی ہے جیسا جیسا ہم جنگلوں سے گزرتے سارا جنگل مہکتا, سارا پہاڑیاں مہکتے. ہمارے ساتھی کہتے کہ اے حلیمہ کس بچے کو لے کر آ گئی؟ جب سے یہ آیا ہے سارا جنگل مہک رہا ہے, سارے پہاڑوں سے خوشبو مہک رہی ہے, جھاڑوں سے خوشبو مہک رہی ہے. اسی منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت جھوم کر لکھتے ہوئے کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غونچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غونچے کھلا دیے ہیں, ارے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. دائی حلیمہ کہتی ہے جب میں حضور کو لے کر جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی, پہاڑوں پر بھیڑیے نظر آتے, شیر نظر آتے, وہ چارہ کرتے, لیکن جیسے ہی میری سواریوں کے سامنے سے گزرتی وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتے اور ہمیں تکنے لگ جاتے. اور جب تک تکتے جب تک ہماری سواری ان کی آنکھوں سے غائب نہ ہو جاتی. جانور بھی کہہ رہے دیکھو دیکھو آخری نبی جا رہا ہے, محمد رسول اللہ جا رہے ہیں, رحمت کونین جا رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہیں. جانور تک رہے ہیں, شیر تک رہا ہے, ببر تک رہا ہے, لومڑی تک رہی ہے. دائی حلیمہ کہتی ہے ہم جا رہے تھے, اچانک بکریوں کا ریوڑ ہمارے بازو سے جا رہا تھا. ایک بکری ان میں سے باہر آئی اور آ کر دوڑتے ہوئے میری گود میں محمد رسول اللہ تھے, میرے نبی کو دیکھتی ہے اور سجدے میں چلے جاتی ہے اور پیشانی کو بوسہ لیتی ہے, پھر ریڑ میں جا کر مل جاتی ہے, کیونکہ گویا بکری بھی جانتی ہے مکی والے آقا جا رہے ہیں, مدینے والے آقا جا رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہیں. ارے وہ جا رہے ہیں جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بکریوں کو نبی کی عظمت معلوم, جانوروں کو نبی کی عظمت معلوم, اور یہ دو ٹانگ کا جانور کہتا ہے نبی ہماری طرح سے, یہ دو ٹانگ کا وہابی کہتا ہے. میں کہتا ہوں تم سے اچھے تو یہ جانور ہے جو نبی کی عظمت کو دیکھ کر ادب بھی کر رہے ہیں, تعظیم بھی کر رہے ہیں. لہٰذا مسلمانوں, جب میری دائی حلیمہ کہتی ہے جب میں اپنے گھر پہنچ گئی سارا گھر مہکنے لگا, سارا محلہ مہکنے لگا. اب دھیرے دھیرے اس بچے کی برکتیں ظاہر ہونے لگی. بولے ہوا کیا؟ کہا جب دھیرے دھیرے ظاہر ہونے لگی, برکتیں ایسے ظاہر ہونے لگی کہ میرے گھر میں عورتیں آ کر کہتی اے حلیمہ جب سے ہم تو آئی ہے مکے سے, کیا تیرے گھر میں تو نے چراغ ہمیشہ جلایا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں رات کے وقت بھی تو اپنے گھر سے اجالا آتا ہے. حلیمہ تجھے نہیں معلوم کہ تیل کتنا مہنگا ہے؟ ہمارے یہاں غریبی کتنی زیادہ ہے کہ جب سے تو مکے سے آئی ہے ہم روزانہ رات میں تیرے گھر میں اجالا ہی اجالا دیکھ رہے ہیں. دائی حلیمہ کہتی ہے خدا کی عزت و جلال کے قسم, جب سے اس برکت والے بچے کو لے کے اپنے گھر میں آئی ہو میں نے آج تک چراغ سلگایا ہی نہیں ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ, آج تک چراغ میں نے سلگایا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت جھوم کر کہتے ہیں, امام احمد رضا جھوم کر کہتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لہٰذا یہ میرے آقا کی نورانیت کی چمک تھی کہ حلیمہ کا گھر چمک رہا تھا. یہاں تک کہ حلیمہ کہتی ہے جب سے محمد ہمارے گھر آئے ہیں ہمارے گھر میں برکتی برکت تھی. ہمارے بکریوں میں دھان میں جب کبھی دودھ نہیں آتا تھا اچانک ہمارے بکریوں کے تھان میں دودھ بھر جاتا. ہمارے گھر کے بکریاں دن میں 2 مرتبہ دودھ دیا کرتے تھے. اوروں کے بکریاں دن میں 1 مرتبہ دودھ دینا بڑے مشکل ہوتا, میرے گھر کے بکریاں 2 مرتبہ دودھ دیا کرتے. گاؤں کے لوگ کہتے جہاں حلیمہ اپنے بکروں کو چراتی ہے اپنے بکریوں کو چھوڑتی ہے تم بھی وہاں پر اپنے بکریوں کو چھوڑا کرو. لیکن وہاں پر چھوڑنے کے باوجود بھی جب بکریاں واپس گھر کو آتے تو حلیمہ کے گھر کے بکریوں کے تھان دودھ سے لبریز ہوتے, بھرے ہوئے ہوتے. پڑوسی آ کر کہتے ہیں حلیمہ جہاں تیرے بکریاں گھاس کھاتے ہیں وہاں ہمارے بھی بکریاں گھاس کھاتے ہیں, لیکن کیا بات ہے حلیمہ تیرے گھر میں جب بکریاں آتے ہیں تو تیرے گھر کے بکریوں کے تھان دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے گھر کے بکریاں جب واپس آتے ہیں تو دودھ ہوتا نہیں ہے. یہ بات کیا ہے, یہ راز کیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے یہ ساری باتیں ساری رازیں کوئی اور نہیں, یہ برکت والے بچے محمد رسول اللہ کی برکتیں ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور پیار سے بولیے محمد ہمارے, محمد ہمارے. لہٰذا یہ محمد
रसूलुल्लाह की बरकत है। अब ये बात सारे मोहल्ले में पहुंच गई, सारे गांव में पहुंच गई। हर कोई बच्चा आता और आकर कहता कि हर कोई लोग कहते कि हलीमा हमने सुना है कि बरकत वाला बच्चा आया है, चल उस वाले बच्चे का दीदार करा दे। जो बच्चे का एक बार दीदार करता है उसकी मुश्किल खत्म हो जाती है, उसके परेशानियां खत्म हो जाती है। एक औरत अपने गोद में बच्चे को लेकर आके कहती है, हलीमा तेरे यहाँ बरकत वाला जो बच्चा है ना, उस बच्चे को एक बार मेरे बच्चे का चेहरा दिखा दे। बोले क्यों? कहा ये मेरा बच्चा बड़ी रोती सूरत है, बड़ा रोता है, बस मैं चाहती हूँ कि एक मरतबा उसका चेहरा देख ले। लिहाजा वो रोने वाला बच्चा पैदा हो जब से रोना 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 था, लेकिन जब वो हुजूर को देखता है, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, वो हुजूर को जब देखता है अचानक वो मुस्कुराने लग जाता है। और दाई हलीमा कहती है फिर वो कभी उस बच्चे ने जिद नहीं की, जिद उसकी खत्म हो गई, रोना उसका खत्म हो गया। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हलीमा कहती है कभी मोहम्मद ने बिस्तर में पेशाब नहीं किया, कभी मोहम्मद ने बिस्तर में पैखाना नहीं किया, बल्कि टाइम मुकर्रर था, वो टाइम पर उठते पेशाब करते, टाइम पर उठते पैखाना करते। और जब भी मोहम्मद अपने बिस्तर से उठते तो आपका बिस्तर भी मुश्क और अंबर की खुशबू से मुअत्तर होता, महकता रहता। यहाँ तक कि दाई हलीमा कहती है जब वो कुछ बड़े हो गए और सरकार रेंगते हुए बड़े नहीं हुए, अचानक चलने लगे, उनका चलना भी बेमिसाल, उनका बांटना भी बेमिसाल, उनका उठना भी बेमिसाल, उनका खाना भी बेमिसाल, बड़े ही प्यारे अंदाज थे। लोग कहते थे देखो इनका चलना देखो, इनका बात का तरीका देखो। हलीमा कहती है जब ये जरा बड़े हो गए, एक दिन मुझसे कहने लगे कि ऐ माँ जब मुझे बता तो सही, हमारा रजाई भाई रोजाना सुबह जाता है शाम में आता है, जाता कहाँ पर है? माँ हलीमा कहती है बेटा तुम्हारा भाई बकरों को चराने के लिए खेत में जाता है, जंगल में जाता है। माँ कहती है सरकार फरमाते मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ क्या है हलीमा, माँ मैं भी चाहता हूँ कल से अपने भाई के साथ जाऊँ। बड़ी जिद की, माँ राजी हो गई, हलीमा राजी हो गई। सुबह के टाइम जब सारे बच्चे तैयार हो गए, बकरों को लेकर आपको भी तैयार किया गया, हुजूर बाहर गए। अब दाई हलीमा का बेटा बकरों को आगे बढ़ाता है, बकरे आगे नहीं जा रहे हैं, बकरों को आगे बढ़ाता है, आगे नहीं जा रहे हैं, पूरी कोशिश कर ली, बकरे आगे नहीं जा रहे हैं, जानवर आगे नहीं जा रहे हैं। वो बाहर से चीख कर कहता है माँ रोजाना तो मेरी एक आवाज में ये सारे बकरे चलना शुरू कर देते, लेकिन आज मैं इतनी आवाजें दे रहा हूँ ये बकरे आगे जाने को तैयार नहीं है। माँ आज बकरों को हो क्या गया है, ये आगे क्यों नहीं जाते हैं? हलीमा बाहर निकल कर देखती है कि सारे बकरे हैं और हुजूर बकरों के पीछे खड़े हुए हैं। हलीमा राज समझ जाती है और हलीमा कहती है बेटा जब तक ये अरबी भाई तुम्हारा इसको तुम आगे ना करो कि इनके आगे बकरे नहीं जाएंगे, बकरे इनके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि जानवर को भी मालूम है ये नबी है, इनके आगे नहीं इनके पीछे पीछे जाना पड़ता है। मरहबा मरहबा, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जानवर है, जानते ताज़ीम मुस्तफ़ा क्या है, जानवर है, जानते हैं अजमत। इस सारे वाक़यात कोई धमके की चोट में नहीं, कुरान हदीस के मजबूत दलाइल के साथ बोल रहा हूँ। अपने ज़हनों को पाक को साफ रखे, पाक नबी का जिक्र सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह आपका अखलाक भी पाक होगी, आपकी मिजाज भी पाक होगी, आपका इश्क भी पाक होगा और अल्लाह ताला उस पाक नबी के सदक़े में आपके मिजाज और आपकी परेशानियों को भी पाक को साफ कर देगा इंशाअल्लाह। अब गौर करें मुसलमानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ाना अब जानवर को लेकर खेत को जाते, जंगलों को जाते। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिजाज खराब थी, आप गए नहीं, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए। अब चौथे दिन भाई आता है, आकर कहता माँ इतने दिन हो गया आज तक कभी नहीं साहने हुआ, आज एक बड़ा हादसा हो गया है। कहा क्या बात है, क्या बात है? तो वो कहती है हलीमा, मैं हलीमा का बेटा कहता है माँ आज एक शेर अचानक जंगल से आया और हमारी एक बकरी को लिया और लेकर चला गया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज कैसे हो गया है? हलीमा समझ जाती है, कहती है बरकत वाले बच्चे मोहम्मद आज ऐसे कैसे हो गया, हमारे बकरियां तो हमेशा सही सलामत जाते, सही सलामत आते हैं। अरे जब से आप हमारे पास आए हैं कोई परेशानी तो आती नहीं है, बरकत ही बरकत नजर आती है, लेकिन आज अचानक ऐसे कैसे हो गया है कि एक बकरा शेर उठाकर लेकर चला गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 5 या 6 साल 3 या 4 साल की है। आप फरमाते माँ डर नहीं, अभी मैं जंगल की तरफ जाता हूँ। आप जंगल की गए और जंगल की तरफ जब एक पहाड़ पर ठहर गए और ठहर गए, या अबल हारिस, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह,
آپ نے پکار کر کہا یا ابل حارث، شیر کا نام ہے، ہر شیر کو کہتے رہے یا ابل حارث، شیر اتنے میں باہر آتا اور کہا کیا تم نے ہماری بکری کو اٹھایا ہے؟ تو شیر کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ انسانوں کی طرح بول کر کہنے لگا یا رسول اللہ روز آپ کا دیدار ہو رہا تھا، بولو محبت سے سبحان اللہ، آقا روز آپ کا دیدار ہو رہا تھا، ہم تو تسلی پا رہے تھے، ہمیں سکون مل رہا تھا، 4 دن ہو گیا آقا دیدار نہیں ہوا، ہم تو تڑپ گئے، ہم تو مچل گئے، اب ہمیں یہی راستہ ملا، یہی راستہ ملا، بس آپ کو بکری کو ہم نے کھینچا، کھایا نہیں، بولو محبت سے سبحان اللہ، کھایا نہیں، بولے محمد ہمارے، کھایا نہیں، ارے بکری کو شیر نہیں، شیر باہر کر دے گا، کہا کھایا نہیں، اٹھا کر رکھا ہے، بس اس کے بہانے آپ کا دیدار ہو جائے، اس کے بہانے آپ کا دیدار ہو جائے۔ مسلمانوں یہ میرے آقا کا بچپن ہے، بیمار آتا سرکار کی انگلی اپنے پانی میں ڈباتے، وہ پانی پیتے تھے، اللہ بیماروں کو شفا دے دیتے۔ ایک دن لوگوں نے کہا، کئی بیمار آ کے کہنے لگے، دائی علیمہ نے ایک حوض بنایا، کہا محمد اپنے پیر اس میں ڈبا دو، آپ پیر ڈبا دیتے، آپ کو پیر کا دھولا ہوا پانی جو بیمار پیتا اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ میرے آقا کا بچپن کا یہ حال ہے۔ آپ کی ماں فرماتی ہے ایک مرتبہ میرا بیٹا آ کر کہتا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو جنگل میں 2 آدمی آئے، سینہ چاک کیا، پھاڑ دیا، میں ڈر کر آ گیا ہوں۔ دائی حلیمہ دوڑتے ہوئے جاتی ہے جنگل میں، دیکھتی کہ حضور سفید لباس میں ہے، مسکرا رہی ہے، کہتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں 2 لوگ آئے، سینے کو پھاڑا اور میرے اندر سے کچھ دل کو نکالا، اور دل کے اندر ایک کالا نقطہ تھا، کہا اس کالے نقطے کو نکال دو، یہ دنیا ہے، اس کو نکال دو، اور پھر سینے کو اندر ڈالا۔ ماں جب انہوں نے مجھے سینہ چنا تب بھی تکلیف نہیں ہوئی، دل نکالا تب بھی تکلیف نہیں ہوئی، دل کو اندر رکھا پھر سینہ چیا تب بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیسے ہوتی کہ میرے آقا آپ کے ہماری طرح نہیں ہے، میرے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے آقا کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اگر وہ آپ کے ہماری طرح ہوتے تو بات اور ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ بچپنے میں ہماری طرح تھے نہ اب ہماری طرح ہے، لہٰذا آپ کے سینے میں دل رکھا گیا۔ واپس آئے، سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی، لوگوں نے کہا حلیمہ ہو نہ ہو یہ کسی کاہن کے پاس جاؤ، کسی جن کا اثر ان پر ہو گیا ہے۔ حلیمہ کہتی اس بچے کو میں کاہن کے پاس نہیں لے جاؤں گی، لوگ زبردستی کہنے لگے نہیں لے جاؤ لے جاؤ، اب زبردستی کہنے پر وہ گئے اور ایک کاہنہ کے پاس جا کر کہنے لگے ایسے ایسے واقعات ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا اس بچے سے پوچھو، بچے سے بتاؤ اے بچے تمہیں کیا معاملہ ہوا ہے۔ سارا واقعہ حضور نے بتایا۔ وہ بچہ ہوا کاہن و جادوگر چیخ اٹھا اور چیخ ہو کر کہنے لگا لوگوں یہ جو آخری نبی کا ذکر جو قرآن پہلی کتابوں میں ہے وہ یہ آخری نبی یہی موجود ہے، یہی آخری نبی ہے، انہی کی یہ پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اب یہودی تھا، یہودیوں اگر تم اپنے مذہب کو بچانا چاہتے ہو انہیں قتل کر دو۔ حلیمہ کہتی ہے انہیں کون قتل کر سکتا ہے، وہاں سے بچے کو لے جاتی ہے اور انہوں نے ہمارے آقا کو لے کر چلے جاتی ہے اور لے کر وہاں سے کہتے ہیں چلو اب حضور کے پاس چھوڑ کر آ جائے۔ آپ مکے سے بنو سعد سے مکہ آئی اور مکہ جو بالکل قریب تھا، پہلے دور میں دروازے لگتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا آج بھی حیدرآباد دکن کے 7 دروازے تھے، تو لہٰذا مکے کے دروازے قریب آئی تو حضور دائی حلیمہ نے حضور کو ایک جگہ پر چھوڑا اور چھوڑ کر کہا محمد تم یہاں رہو، میں ابھی ضرورت سے فارغ ہو کر آتی ہوں۔ وہ ضرورت سے فارغ ہونے گئی، جب فارغ ہو کر واپس آئی تو حضور وہاں نہیں تھے، حضور وہاں نہیں تھے۔ بہت روئی، بہت پکارا، ڈھونڈا، مکے والے ساتھیوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہم نے تو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، سب روئے۔ آخر کار دائی حلیمہ چیخیں مار مار کر رونے لگی اور روتے روتے حضور پر ایسے اشعار پڑھتی ہے، ان اشعاروں میں میرے آقا کی تعریف بیان کرتی ہے، وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنا روئی کہ ان کے رونے کو دیکھ کر اور بھی لوگ عورتیں رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں حلیمہ بات کیا ہے؟ بڑا برکت والا بچہ تھا، کہا میں ابھی تو یہاں چھوڑ کر گئی، کہاں غائب ہو گیا پتا نہیں۔ ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں لکڑی ٹیک کے قریب آیا، کہا یہ مجمع کہتا ہے، کہا اس عورت کا بچہ گم گیا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی قریب آ کر کہتا ہے کہ تیرا بچہ گم ہو گیا؟ کہا میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ کہا ایک کام کر قریب چل، حبول نامی ایک بت ہے، حبول نامی ایک بت ہے، وہاں جا کر تو اپنی فریاد کر، تیرا بچہ مل جائے گا۔ حلیمہ کہتی ہے کیا بک رہے ہو؟ جو بچہ گما ہے جب وہ پیدا ہوا تھا یہی بت سر کے بل گر گئے تھے، یہی بت سر کے بل گر گئے تھے، اور میں اس بت کو جا کر اپنی فریاد کروں؟
اس بت کے سامنے جا کر فریاد کروں؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا، بوڑھے بڑا مضبوط ہوتے ہیں نا اپنے یقین میں، کہنے کا تو خاموش ہے، کیا بک رہی ہے ہمارے سامنے؟ اگر تو نہیں بولتی تو مت بول، میں جا کر حبول سے تیری شکایت کروں گا، تیرے بیٹے کی شکایت کروں گا۔ وہ حبول کے قریب گیا جو بہت بڑا بت تھا، قریب جا کر کہنے لگا، اے حبول، اے ہمارا ساتھ دینے والے دیوتا، اے ہمارے ہر خبر رکھنے والا دیوتا، ہماری مدد کرنے والا دیوتا، اس عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے جن کا نام محمد ہے، جن کا نام محمد ہے، ذرا بتا تو صحیح گیا کہاں؟ اتنا کہنا تھا بت میں زلزلہ پیدا ہوا اور سر کے بل گر کر کہنے لگا، بوڑھے یہاں سے ہٹ، کس کی بات کر رہا ہے؟ ارے وہ گم کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو ساری کائنات کو راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ بولا محبت سے سبحان اللہ، اور بولے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ دائی حلیمہ بھاگ گیا اور مکہ گئی، سردار مکہ عبد المطلب کو بتائی کہ آپ کا بچہ گم ہو گیا ہے۔ عبد المطلب ہاتھ میں تلوار لیے خاندان والوں کو چیخا، کہا محمد گم ہو گئے ہیں، ڈھونڈو۔ اور کعبے کا طواف کرتے کرتے کہہ رہے تھے کہ اے رب، اے کعبے کے رب، میرا پوتا کہاں ہے، مجھے جلد سے جلد دلوا دے۔ اتنا کہنا تھا، کعبے کے اندر سے آواز آتی ہے، عبد المطلب گھبرا نہیں، ہم نے آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے کو جو ہے فلاں جھاڑ کے نیچے وہاں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ وہاں سے جا کر لے کر آ جاؤ، جاؤ وہاں جا کر لے کر آ جاؤ۔ یہی آیت یہاں پر ذکر موجود ہے قرآن میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اے حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کو میں نے اپنی محبت میں گم شدہ دیکھا۔ اے حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب آپ میری محبت میں، بلکہ یار رب کی محبت میں گم ہو چکے تھے، عشق میں۔ جب آپ کو میں نے اپنی محبت میں گم دیکھا تو میں نے آپ کو اپنی طرف راستہ بتایا، آپ کو اپنی طرف بلوایا۔ یہ آیت یہاں پر یہ وہابی کہتے ہیں حضور تو راستہ بھٹک گئے تھے، بھٹکے نہیں تھے، رب کی محبت میں رفتہ تھے، رب کی محبت میں تھے۔ اب حضور وہاں گئے، وہاں ابو جہل آ رہا تھا۔ ابو جہل نے دیکھا یہ چہرہ تو جان پہچانا دکھ رہا ہے، عبد المطلب کا پوتا دکھ رہا ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ کہا چلو آ جاؤ۔ اونٹ پہ بٹھا لیا پیچھے، اونٹ آگے نہیں جاتا، بولنا سبحان اللہ۔ ابو جہل نے حضور کو پیچھے بٹھایا اور لکیر کھینچ رہا ہے، رسی کھینچ رہا، اونٹ آگے نہیں جاتا، کھینچنے گیا آگے نہیں جاتا، کھینچتا گیا آگے نہیں جاتا، پھر اٹھا کر ان کو سامنے رکھا، بولنا سبحان۔ اب کھینچا تو اونٹ آگے آگے جاتا ہے، اب کھینچا تو اونٹ آگے آگے جاتا ہے۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ یہ میرے آقا کا بچپن ہے جو نبوت کی دلیل ہے، میرے آقا کی پوری جوانی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر 40 سال کی عمر میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اب قیامت تک آپ ہی نبی ہے جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، حدیث کرتا ہے۔ ایسے میرے آقا، ہمارے آقا علیہ السلام، ہم خوش قسمت ہے اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ورنہ حدیث اٹھا کر دیکھے، دعا کرتے تھے نبیہ کہ یا اللہ نبی نہ بناتا تو نہ بنا، تیرے حبیب کا امتی بنا دے۔ کم سے کم اس ادا کا تو شکر ادا کرو وہابیوں کہ تمہیں حبیب کی امت میں پیدا کیا گیا ہے، کم سے کم اس بات پر شکر ادا کر کر میلاد مناؤ۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت جو بھی میلاد مناتی ہے، جو بھی اپنے آقا کی عظمت شان بیان کرتی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔